آپ نے کہا کہ یہ قرآن پاک میں ہے، مجھے بتائیں کہاں؟ مکمل ضابطۂ نجات کہنا چاہیے. آپ نے تو اسلام کو دین کے درجے سے ہی ہٹا دیا، پھر آپ اسلام ری انوینٹ کر رہے ہیں. ہم اسلام کا جو تھاٹ انسانوں کے یہاں ڈیولپ ہوا ہے اس کی ریکنسٹرکشن کر رہے ہیں. خالق مجھ سے ڈائریکٹ تو بات ہی نہیں کرتا. مکمل ضابطہ حیات ہے آپ کا دین، مجھے نکال کے دکھائیں. آپ کا بھی ہے. ایک ہے کمیونسٹ اسٹیٹ، ایک ہے ریپبلک، ایک ہے فیڈریشن، ایک ہے مونارکی. وہ مکتبہ فکر جو کہتا ہے اسلام کو اسٹیٹ بنانی چاہیے، وہ یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ وہ جس میں سسٹم اسلام کا ہو. اسلام کو سسٹم دیتے ہی نہیں. اسلام صرف بنیادی اصول بتاتا ہے کہ ہم دونوں نے ایمیزون کے جنگل میں جا کے رہنا، آپ تو ہمیشہ جائیں گے نہیں. موسیقی طالبان کے نزدیک حرام ہو، میں ان کو رائٹ دیتا ہوں کہ تم اپنے نزدیک یہ تھاٹ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. تو آپ کے خیال میں وڈکا حرام ہے، وسکی حرام ہے، الکوہل حرام ہے، بیئر حرام ہے، وائن حرام ہے، ریڈ وائن حرام ہے، وائٹ کیا ہے؟ قرآن مجید نے خمر کو ممنوع قرار دیا تو وہاں خمر کی کوئی صنف زیر بحث نہیں ہے، اس کے اثر زیر بحث ہے. آپ امریکہ میں رہتے ہیں؟ ہاں امریکہ میں رہتے ہیں لیکن ہم اچھے ماحول میں رہتے ہیں. سواد اعظم ان سے اتفاق نہیں کرتا. نہ کریں، سواد اعظم ہو یا سواد اصغر ہو. آپ کو اصل میں اصل اسلام کا نہیں پتا. تو یہ ہٹلر کون سا مذہبی نیریٹو پڑھ کے جنگ کرنے گیا؟ ہٹلر کی میں بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مقدس نہیں ہے. شیکسپیئر کے شعر میں اور آیت میں فرق ہے. دنیا کی ہر انٹرپریٹیشن ہیومن انٹرپریٹیشن ایک ہی چیز ہے. انٹرپریٹیشن از دا ریئلٹی. لبرل ڈیموکریسیز کے بارے میں جو کچھ بھی لوگ جانتے تھے وہ مڈل ایسٹ کی اسرائیل غزہ وار نے اس کو تہہ تیغ کر دیا. مسلمانوں کو اس وقت آخری درجے میں شکست ہو گئی ہے مسلح جدوجہد میں. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. دوستو، آج ہمارے ساتھ ایک مذہبی اسلام کے اسکالر حسن الیاس صاحب موجود ہیں. آپ ان کے نام سے اور چہرے سے بہت اچھی طرح واقف ہیں. یہ تنہا نہیں ہے، ان کے ساتھ ایک صدیوں کا اسکول آف تھاٹ ہے جس پر یہ بات کرتے ہیں. بہت سے خیالات سے ان کے لوگوں کو اختلاف بھی ہے، اور بہت سی اسلام کے بارے میں تشریحات جو ان کی ہیں وہ ہیں جو ان کے مطابق اسلام کی اصل تشریحات ہیں، اور جو اسلام کو اس دور میں، آنے والے دور میں اور ماضی کے دور میں بھی ریلیونٹ رکھنے کے لیے بنیادی باتیں ہیں. ان کے خیال میں اسلام ایک پریمیٹیو مذہب نہیں ہے، جدید مذہب ہے. ہم ان کے سامنے وہ تمام سوالات رکھیں گے، جو وہ مسائل بھی رکھیں گے جو آج ہمیں درپیش ہیں، جن کا پاکستان کی بقا سے تعلق ہے اور جو آپ کے اور میرے تخیل میں اٹھتے رہتے ہیں. تو ہم بات شروع کرتے ہیں. بہت سے مشکل سوال بھی آئیں گے. سر، کیا حال ہے آپ کا اور آپ تیار ہیں؟ جی اللہ کا شکر، آئی ایم ریڈی. سر، مذہب کی ترویج، اس کو سمجھنا اور سمجھانا، یہ آپ کا کیریئر ہے یا یہ آپ کی نظر میں آپ کا مقدس مشن ہے؟ دیکھیے، ہر انسان جس وقت دنیا میں آتا ہے وہ اپنی صلاحیت کا جائزہ لیتا ہے، وہ کیا کام کرنا چاہتا ہے. میں نے جس وقت انٹرمیڈیٹ کیا اور بیسک جو نالج ہے براڈ بیس وہ حاصل کر لی، تو میں نے دیکھا کہ میری ذات، میری شخصیت کس چیز کی طرف مائل ہو رہی ہے. ایک ہسٹری بھی تھی میرے خاندان کے بزرگ بڑے لوگ علماء تھے، مجھے بچپن سے مذہب کے گھر میں تعلیم دی گئی، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ مجھے دین کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے. میں مذہبی شخصیات سے انسپائر ہوا، ان کے کام کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد میں نے مذہب کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی. جب حاصل کی تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری اسپیشلائزیشن اس میں پیدا ہوئی. یہی میرا کیریئر بن گیا، یہی میرا ذریعہ معاش بھی ہے، اور یہی میری ایمبیشن بھی ہے، یہی میرا پیشن بھی ہے، یہی میرا اڑنا بچھونا. ذریعہ معاش کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب جو میں جانتا ہوں آپ تو اس کو ایک علمی کاز کے طور پر لے رہے ہیں، ایک مقدس مشن کے طور پر آپ اس کے لیے کام کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، لوگوں کو سے ملتے ہیں، اور اسلام کی ایک تشریح جو آپ کے خیال میں صحیح ہے، درست ہے، وہ آپ پھیلاتے ہیں. تو یہ پیشہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جو کام آپ سوسائٹی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اس کام کو کرنے کے لیے اگر آپ اپنے معاش کے لیے کچھ اور کام کریں گے تو نہ صرف یہ کہ آپ اپنا علم حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ جو کنٹریبیوٹ آپ سوسائٹی کو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے. شوکت خانم کے اندر ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، کینسر کا علاج کرنا چاہتا ہے، لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے نا. تو شوکت خانم میں وہ جائے گا اور شوکت خانم اس کو کہے جی آپ تو خدمت کرنا چاہتے ہیں، جائیں اپنے پیسے خود کما کے لے کریں. تو دنیا بھر میں جو توانا سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ سوسائٹی کی نیڈ کیا ہے. سوسائٹی کی نیڈ ہے ہیلتھ کیئر، سوسائٹی کی نیڈ ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ٹیچر، سوسائٹی کی نیڈ ہے اچھے فاضل علماء جو ان کو دین کی ہدایت دیں، تعلیم دیں، تربیت دیں، ان کو اخلاقیات سکھائیں. وہ لوگ جب جاتے ہیں یہ کام کرنے کے لیے تو ان کا گھر کیسے چلے گا؟ اس وقت ہمارے ہاں ملک کے اندر پوری کی پوری بیوروکریسی ہے، وہ ملک کا نظام چلانا چاہتی ہے. کیسے چلتا ہے؟ میری جیب سے پیسہ جاتا ہے، میں ٹیکس دیتا ہوں، میں کنٹریبیوٹ کرتا ہوں حکومت کے کام چلانے کے لیے. عام طور پر اس کو جس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ جی مذہبی لوگ پیسہ یہ کیسے، اللہ کا کام ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے گا. ایک ڈاکٹر کو بھی اللہ اجر دے گا، ایک میوزیشین کو بھی اللہ اجر دے گا، بٹ اس کی زندگی کیسے گزرے گی؟ لوگوں کی کنٹریبیوشن سے گزرے گی. یا سوسائٹی کنٹریبیوٹ کرے گی یا اسٹیٹ کو چلانے کے لیے سوسائٹی کنٹریبیوٹ کرتی ہے، یونیورسٹیوں کو چلانے کے لیے سوسائٹی کنٹریبیوٹ کرتی ہے. تو مدرسے ہوں، مذہب اسلام کے ادارے ہوں، ایجوکیشن لرننگ سینٹر ہوں، ان کو سوسائٹی دیتی ہے. اس کے اندر ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے جیسے باقی جگہوں پہ ہوتی ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو مذہب کے نام پر لوگ کام کرنا چاہتے ہیں ان کی ذریعہ معاش سوسائٹی فراہم کرے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. آپ ویسٹ کے اندر جائیں، ہزاروں نان پروفٹ آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں، وہ نان پروفٹ ٹیکس ایگزمپشن ہوتی ہیں، گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے. سوسائٹی کے لیے قابل فخر بات ہوتی ہے کہ یار ہم کسی ایسے کاز کے لیے جو دنیا کو بہتر کر سکتی ہے، جو لوگوں کی تعلیم تربیت کا کنٹریبیوٹ کرتی ہے. لیکن ہمارے ملک میں یہ ایک تہمت بن جاتی ہے، مذہبی لوگ
یار مذہبی آدمی کو کیا ضرورت ہے, اس کو کیوں پیسے, اس کا پیٹ نہیں ہے, اس کے بچے نہیں ہیں, اس کا گھر نہیں ہے, اس کو کنٹریبیوٹ کرو, اس کو بہتر سے بہتر سہولت دو. اور یہ دیتے ہوئے بھی یہ نہ ہو کہ جی ہمارے پیسوں پہ, کبھی آپ کے منہ سے یا میرے منہ سے نکلتا ہے یار یہ سیکٹری جو ہے چیف سیکٹری یہ میرے پیسوں پہ پل رہا ہے, اس لیے بھائی میں نے اسٹیٹ میں رہنا ہے, اسٹیٹ کا کام ہے میری پروٹیکشن, تو میں کنٹریبیوٹ کروں گا ٹیکس کے ذریعے, تبھی تو اسٹیٹ مجھے پروٹیکٹ کرے گی. تو مذہبی لوگوں کو سوسائٹی کنٹریبیوٹ کرتی ہے. اگر مسلمانوں کی گورنمنٹ اسٹیٹ کو کرنا چاہیے, اسٹیٹ نہیں کرتی تو عام آدمی اٹھتا ہے, وہ میری علمی فکری خدمات کو دیکھتا ہے, وہ ان اداروں کو فنڈ کرتا ہے, ان اداروں میں ڈونیشنز دیتا ہے, ان اداروں کے اندر ایک سسٹم بنا ہوا ہے, وہ سسٹم ہر دنیا کے ملک میں اس کے قانون کے مطابق ہوتا ہے. وہ ادارے میرٹ کے اوپر معاملہ کرتے ہیں, جیسے ایک اچھے ٹیچر کو سیلری ملتی ہے, اسی طرح سے مذہب اسلام کو ہم پڑھاتے ہیں, اس کی ترویج کرتے ہیں, اس پہ غور و فکر کرتے ہیں. بڑے بڑے اداروں نے ہمیں فارغ رکھنے کے لیے کہ ہم 8 گھنٹے پیسے کمانے کے بجائے تحقیق کریں, اس کے لیے ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. بالکل اس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہسٹری میں سائنسدانوں کو, فلاسفرز کو بادشاہ کا جو دربار ہوتا تھا وہ فیسیلیٹیٹ کرتا تھا, تو وہ پھر اپنا کام کر پاتے تھے. البیرونی اس کی بہت بڑی مثال ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ میوزیشین کو بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا. کنٹروورشل بات نہیں ہے بہت سے اسلامی حلقوں میں کہ میوزیشین کو کیوں اجر دے گا, اس کو تو سزا ملنی ہے. نہیں, ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب آپ دین کے حوالے سے کسی پر بھی کوئی بات کہنا چاہتے ہیں, سو یو ہیو ٹو گو بیک ٹو دا سورسز. ریلیجن جو ہے روئے زمین پر وہ آپ کو ہر جگہ بکھرا ہوا نظر آ رہا ہے. ہر کوئی کہہ رہا ہے اللہ یہ کہتا ہے اور رسول اللہ یہ کہتے ہیں. ہماری جو میتھڈالوجی ہے نا وہ بہت سمپل ہے, بڑی سادہ ہے. وہ یہ کہ سورس کوڈ کی طرف جاؤ. ریلیجن ہے کیا؟ ریلیجن زمین پہ کھڑے ہوئے ایک بندے کا دعویٰ ہے کہ مجھے خدا نے منتخب کر لیا ہے, میرے پاس اللہ کا پیغام ہے, میں سب سے پہلے اس پر اعتماد کرتا ہوں یہ خدا کا سچا رسول ہے, پھر اس پیغام کو دیکھتا ہوں کہ واقعی میں خدا کا پیغام ہے, پھر میں اس پیغام کو یونیورسل جو پروٹوکولز ہیں ٹیکسٹ کو پڑھنے کے, ان کو ساتھ لے کے جاتا ہوں ڈیکوڈ کرنے کے لیے. تو ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں, قرآن مجید ایک لینگویج کے اندر ہے. قرآن کو آپ پڑھ جائیں, وہ یہ کہتا ہے کہ جتنی زینت کی چیزیں ہیں, ہم جانتے ہیں کہ زینت کسی چیز کو مزین کرنا, تزئین, آواز کی زینت ہے موسیقی, اسی طرح آرٹ فارم تصویر کشی آپ کرتے ہیں, مجسمے بناتے ہیں, یہ سب زینت کے باب میں آتی ہے. مزین کرنا, بیوٹیفائی کرنا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک حصے جمالیات دی, ایستھیٹک سینس, اسی کا ظہور ہوتا ہے, آپ کو ہر جگہ نظر آتا ہے. تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ من حرم زینت اللہ الذی اخرج لیبا, کون حرام کرتا ہے ان زینتوں کو جو میں نے ان بندوں کے لیے, اپنے بندوں کے لیے, یہ مسلمانوں کے لیے ہے موسیقی, ہمارے لیے اللہ نے پیدا کی ہے. اور وہ آگے کہتا ہے دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یہ تمہارے لیے ہیں, یہ تو تمہارے اہل ایمان کی وجہ سے غیر مسلم کو مل جاتی ہے. تو موسیقی اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی نعمت ہے, آپ کی جو کوگنیٹیو اسکلز ہیں ان کو اجاگر کرتی ہے, آپ کی حصے جمالیات کی تسکین کرتی ہے. پرابلم کہاں ہوتا ہے؟ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کچھ نریشنز ہیں, ہسٹوریکل چیزیں ہیں, ان میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیقی سننے سے منع فرمایا, اس کی مذمت کی. اب ہوتا کیا ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار قرآن میں تو چلو کہیں ممانعت نہیں ہے موسیقی کی, بلکہ اس سے الٹ بات کہی جا رہی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ پروفٹ زیادہ بہتر جانتے تھے؟ تو پروفٹ نے جو اس کی ایکسپلینیشن کی ہے اس کی روشنی میں ہم قرآن کو سمجھیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر ایکسپلینیشن تب ایکسپلینیشن بنتی ہے جب اصل ٹیکسٹ اس کو قبول کر رہا ہو. سو موسیقی کے بارے میں جو اس کو مسلمانوں کے لیے ہونے یا جمالیات میں سے ایک ایسی چیز ہونے کہ جو خدا نے منتخب کی ہے مسلمانوں کے لیے, دنیا کے لیے, آپ کے بقول وہ ایک بڑی اچھی چیز ہے. لیکن ایسی احادیث ہم نے سنی ہے اپنی زندگی میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے آیا ہوں, اور جو کوئی میوزک سنے گا اس کے کانوں میں سیسا ڈالا جائے گا پگھلا کر قیامت کے دن. تو وہ اتنی حدیث جو ہیں وہ پھر ان کا کیا مطلب؟ ہمارا ماننا یہ ہے کہ رسول اللہ کی نسبت سے جو بات ہمارا کہتے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ ہمارے سے مراد یہ ہے کہ دین اسلام اللہ کے پیغمبر دنیا کو دے کے چلے گئے ہیں, اب ان کے مخاطب انسان ہیں, صحابہ کرام بھی. جب آپ کہتے ہیں ہمارا ماننا یہ ہے, ہمارے سے مراد تو ہمارا تو آپ کا کوئی الگ مطلب اسکول آف تھاٹ ہے. ہاں بالکل ہے. میں کیسے بتا دوں؟ اچھا سب سے پہلے تو مجھے ان 2 احادیث کے بارے میں بتائیں نا جو میں نے کہی ہیں موسیقی کے خلاف. پھر یہ بتائیں کہ ہمارا اسکول آف تھاٹ ایک الگ اسکول آف تھاٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام تو ایک ہی ہے. جی, موسیقی کی جو حدیث ہیں ان کے بارے میں ہمارا ماننا یہ ہے, ہمارے پہ پھر ڈیکوڈ کر دیتا ہوں, 2 منٹ صبر کریں گے تو آ جائے گا ہمارے کا مطلب. ہسٹری کے اندر جو بھی بات آتی ہے اگر وہ پروفٹ بیان کر رہے ہیں, قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کی روشنی میں اس کو دیکھا جائے گا. اس کا استدلال کیا یہاں زیر بحث نہیں ہے, لیکن ہم قرآن کی روشنی میں ہسٹری کو دیکھتے ہیں. جب قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں اور پھر ہسٹری کا خود کریٹیکل انالیسس کرتے ہیں تو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ نے جو دونوں باتیں کہی ہیں یہ علل اطلاق موسیقی کی حرمت کے بارے میں نہیں ہیں, ان کا ایک کانٹیکسٹ ہے. ہم نے ان تمام ہسٹوریکل نریشنز کو جمع کیا ہے اور اس میں جو بات سامنے آتی ہے اس سے مراد وہ موسیقی ہے جو موسیقی شرک پر مبنی تھی, وہ موسیقی ہے جو مکہ کے نائٹ کلبز کی شبینہ مجالس میں گائی جاتی تھی. لوگ اس پہ شراب پیتے تھے, ڈانس کرتے تھے اور اس کے بعد غافل ہو کے وہیں پڑے رہتے تھے. اللہ کے پیغمبر نے مختلف اپلائیڈ سچویشنز کے اندر ان کے بارے میں تبصرہ کیا ہے جن کا کانٹینٹ غلط ہے, جن کے اندر اخلاق کا مسئلہ ہے. کوئی بھی چیز اپنی ذات کے اندر ممنوع نہیں ہوتی, یہ اس کا استعمال ہے. شاعری کا یہ معاملہ ہے. آپ دیکھیے قرآن مجید نے مذمت کی ہے شاعری کی. پیغمبر کے بارے میں کہا بھی شاعر تھوڑی ہے, شاعروں کے بارے میں کہا تو ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں, کبھی ابھی محبوبہ کے رخسار پہ ہیں, کل جنگ کے میدان میں چلے جائیں گے. لیکن کیا شاعری ممنوع ہے؟ نہیں ممنوع. اخلاقی پیرامیٹرز ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر موسیقی حرام بھی ہو سکتی ہے, موسیقی جائز بھی ہو سکتی ہے, لیکن علی الاطلاق اپنی ذات میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. دوسری بات آپ نے کہا ہمارا,
دین جب آیا نا جی دنیا میں، اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے لوگوں کو یہ دین دیا ہے. دین ایک ہے، سورسز میں ہے وہ قرآن، وہ ہے سنت. سنت نام ہے عملی پریکٹسز کا، قرآن نام ہے اس ٹیکسٹ کا جو ہمارے سامنے موجود ہے. وہ ایک زبان کے اندر ہے، اس کو لوگ سمجھتے ہیں، لوگ انٹرپریٹ کرتے ہیں، لوگوں نے ہی کیا ہے. امام شافعی بھی عالم تھے، ابو حنیفہ بھی عالم تھے، دونوں انسان تھے، دونوں نے انٹرپریٹیشن کی. قرآن کی دونوں آیتوں کا ایک ہی ٹیکسٹ ہے لیکن مختلف مفہوم برآمد کر رہے ہیں. کیوں مختلف کر رہے ہیں؟ اس لیے کوئی ورڈ ہوتا ہے وہ ایک کانٹیکسٹ میں آتا ہے، آپ کانٹیکسٹ سمجھتے ہیں تو انسانی علم اثر انداز ہوتا ہے. تو دنیا میں ہر فیلڈ، فلسفی کی ہو، سائیکالوجی کی ہو، اینتھروپولوجی کی ہو، ہسٹری کی ہو، ہیومن انٹرپریٹیشن جہاں پر آتی ہے وہ تھاٹ ڈیولپ کرتی ہے. تو ایک ہے ریلیجن اور ایک ہے ریلیجس تھاٹ. جو ہمارا ریلیجس تھاٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ موسیقی کے بارے میں جو رائج نقطہ نظر ہے وہ درست نہیں. ہمارے سے مراد آپ اپنی ذاتی بات کر رہے ہیں حسن الیاس کی؟ نہیں، میں ایک استاد کا شاگرد ہوں. وہ استاد ایک تھاٹ رکھتا ہے، ان کا نام جاوید احمد غامدی ہے. غامدی صاحب بھی ایک استاد کے شاگرد ہیں، ان کے بھی ایک استاد ہیں، ان کا ایک فریم آف ریفرنس ہے. جو ہمارے اصول ہیں، پرنسپلز ہیں، اصلاحی صاحب اور اصلاحی صاحب کے استاد مولانا حمید الدین فراہی صاحب. اور فراہی صاحب خود ایک ٹریڈیشن آف نالج میں کھڑے ہوئے ہیں، اس کو ہم دبستان شبلی کہتے ہیں. شبلی نعمانی سے آغاز ہوتا ہے، سید سلیمان ندوی ہیں، اس کے بعد علامہ اقبال ہیں. لیکن جاوید غامدی صاحب تو جہاں تک مجھے یاد ہے ان سے پہلے، اصلاحی صاحب سے پہلے سید مودودی صاحب کے شاگرد تھے. بالکل ایسے تھا. تو بیچ میں جو آپ نے مجھے سلسلہ بتایا اس میں سید مودودی کا ذکر آپ نے نہیں کیا. ابھی کر رہا تھا، سید مودودی کا بھی ذکر کر رہا تھا، لیکن وہ اصلاحی صاحب کے ساتھ آتے ہیں جی. میں ذکر شبلی کے بعد آتے ہیں. ہاں میں ذکر کرتا. شبلی ہیں، علامہ اقبال ہیں، ابوالکلام آزاد ہیں، سید سلیمان ندوی ہیں، مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی ہیں. یہ ایک ہی دبستان ہے، اس میں مولانا امین حسن اصلاحی ہیں، اس میں مولانا وحید الدین خان ہیں. غامدی صاحب بھی اسی میں کھڑے. لیکن سید مودودی کا اسکول آف تھاٹ اور جاوید اور غامدی صاحب کا اسکول آف تھاٹ بہت مختلف ہے. بالکل مختلف ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں سملیرٹی کیا. جب میں پہلے یہ اپنی آڈینس کے لیے اور آپ کے سننے والوں کے لیے بات کلیئر کر دوں کہ آپ نے یہ بتایا کہ جو حدیث ہے موسیقی والی، وہ آپ کے خیال میں ان کا کانٹیکسٹ اور ہے جی، لیکن حدیث وہ ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. نمبر 2 آپ نے یہ بتایا کہ جب آپ کہتے ہیں ہمارے مطابق، تو آپ اس سے آپ کی مراد غامدی صاحب کا وہ اسکول آف تھاٹ ہے جو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے اور آپ بھی اس کے حصے ہیں، یہ آپ کی مراد ہے. جی. اب میرا سوال آپ سے نیکسٹ یہ ہے کہ مودودی صاحب تو اس کے بالکل اگینسٹ ہیں. جی. جتنی بھی فکر غامدی صاحب کی ہے، میری ان کے ساتھ نشستیں بھی ہیں 20-22 سال پہلے، آپ کو بھی میں نے بہت سنا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آپ سے میں اکثر سوالات پوچھتا بھی رہتا ہوں فون پہ. لیکن آپ کا جو خیالات ہیں وہ سید مودودی سے 180 کے اینگل پر الگ ہے. مثال کے طور پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ایک دارالکفر ہے جس کو وہ دارالحرب بھی کہتے ہیں اور ایک دارالاسلام ہے. یعنی کہ اگر کہیں پر اسلام نہیں ہے تو وہ جگہ دارالحرب، وہ ایک جنگ کی جگہ ہے، وہاں آپ کو کسی بھی طرح اسلام نافذ کرنا ہے. جبکہ غامدی صاحب تو اس بات کو نہیں مانتے. تو یہ جو اتنا ایک صرف یہ مثال ہے، تو اتنا فرق آیا، موسیقی میں بھی یہ فرق ہے، اتنا زیادہ فرق آیا یہ کب اور کیسے اسکول آف تھاٹ میں آیا؟ اور آپ بھی ظاہر ہے اس کے ساتھ ہیں. جی بتائیے. دیکھیے، یہ جو گروپ آف پیپل ہیں جن کا میں نے نام لیا نا، یہ لوگ اصلاً اس جگہ پہ نہیں کھڑے ہوئے جہاں پر ہماری پوری امت کی میتھڈالوجیز کھڑی ہوئی ہیں. ہمارے 3 ڈومیننٹ اسکول آف تھاٹس ہیں پوری امت کے اندر. آج تک اسلام کو جو سمجھا گیا ہے وہ 3 ہی ہیں. ایک ہے سلفی تعبیر، وہ جو سلفی تعبیر شروع سے بات کر رہے ہیں، شروع سے بات کرو. سلفی 632 کے بعد سے نہیں، 632 سے بہت پہلے، امام شافعی کے زمانے سے، 632 عیسوی کے بعد سے. ہاں ٹھیک ہے، اس کے بعد سے امام شافعی ہیں جو آپ کو پہلی صدی کے خاتمے پر دوسری صدی کے آغاز پہ نظر آتے ہیں. امام شافعی سب سے پہلے آدمی جنہوں نے اصول مرتب کیے ہیں دین اسلام پر غور و فکر کی. لیکن 632 سے امام شافعی کے بیچ میں ایک گیپ ہے، دہائیوں کا گیپ ہے. ہاں، اس کے اندر تابعین موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں. خود امام شافعی جو ہیں انہوں نے تابعین سے علم حاصل کیا ہے. یہ جو میتھڈالوجی ہے، سلفی منہاج ہے، اس کے بارے میں یہ جان لیں کہ ان کی اصل کی حیثیت کس کو ہے. یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ قرآن میں آیا ہے، سنت میں آیا ہے، اس کو ہسٹوریکل نریشن جو ہیں پروفٹ کی اور ان کے صحابہ کی، اس کی روشنی میں دیکھنا ہے. یہ پہلی میتھڈالوجی ہے. دوسری جو میتھڈالوجی ہے وہ فقہی منہاج کی ہے. آپ نے اپنا جواب اس اینگل پہ رکھنا ہے کہ سید مودودی سے جاوید غامدی مختلف کیوں؟ بالکل اسی پہ آؤں گا. دوسرا ہے کہ یہ میں کہیں آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیل وہ تھیولوجی نہیں بتاؤں گا کہ مذہبی علماء کیا، سیدھی بات کروں گا تاکہ ہمارے جو بات ہماری لوگ سنیں ان کو پن پوائنٹ ڈائریکشن نظر آئے کہ ہم کس طرف بات کر رہے ہیں. پریسائزلی بتاؤں گا. فقہی منہاج ہے، وہ کنسنسس پہ کھڑے ہوئے ہیں. کنسنسس سے مراد قرآن کی انٹرپریٹیشن ہو، سنت کی انٹرپریٹیشن ہو یا ہسٹری کی انٹرپریٹیشن ہو، جو اجماع کہے گا، میجورٹی کہے گی، ہم نے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. تیسرا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ تصوف کا، اس وقت زیر بحث نہیں ہے. ہم لوگ جو بات کرتے ہیں، ہم سے مراد یہ دبستان شبلی کا گروہ عموماً اور فکر فراہی اس میں خصوص. یہ گروپ آف پیپل کہتا ہے براہ راست غور کرو قرآن و سنت پہ، انڈیویجولی آپ غور کرو. جہاں تک بات ہے مولانا مودودی کی، تو مولانا مودودی اپنی ذات میں یہ رمق رکھتے ہیں کہ براہ راست غور و فکر کیا جائے. خود انہوں نے کیا، کئی نتائج نکالے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے وہ اجماع امت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں.
تو غامدی صاحب کا اگرچہ آغاز مولانا مودودی کی فکر سے ہوا، وہ اسی تھاٹ کو درست سمجھتے تھے. مولانا مودودی روایت کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں ان کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں، ان کے اندر مجتہدانہ بصیرت بھی ہے، براہ راست غور بھی کرتے ہیں. ہی از اے کمبینیشن. یہ اسکول آف تھاٹ ریفائن ہوا ہے مولانا فراہی پہ آ کے. فراہی صاحب نے پرنسپلز بنائے ہیں پہلی دفعہ اس اسکول آف تھاٹ کے، جس کو ہم فکر فراہی کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں دین سے متعلق جو بات کرو گے اس کو قرآن کی روشنی میں دیکھنا ہے. تو غامدی صاحب اور مولانا مودودی میں اتنا بوتھ کیوں آیا، ان کی فکر میں اتنا تبدیلی کیوں ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ غامدی صاحب نے اس میتھڈالوجی کو مکمل طور پہ ترک کر دیا جو کسی نہ کسی حد تک مولانا مودودی کی تھی. وہ تھی کیا کہ اجماع کی روشنی میں آپ نے دین کی انٹرپریٹیشن کرنی ہے. غامدی صاحب یہ کہتے ہیں اجماع اپنی ذات میں کنسنسس، اور کنسنسس کی روشنی میں دین سمجھنا یہ خود ایک بدعت اور انحراف ہے. آپ کو یوں نہیں لگتا کہ سید مودودی سمیت بہت سے جو اسکول آف تھاٹ ہیں جن کی کہ اب آپ لوگ ان کے ساتھ نہیں کھڑے، بیسیکلی تو وہ آپ مجھ سے زیادہ اسلام کی تاریخ کو جانتے ہیں کہ ابن تیمیہ اور امام احمد بن حنبل، اور یہ وہ پوری ایک لڑی ہے جو پھر مصر میں اخوان المسلمین کی شکل میں ظاہر ہوئی، یہاں جماعت اسلامی کی شکل میں، جس کی ایک متشدد شکل ہمیں پھر القاعدہ وغیرہ کی شکل میں نظر آئی، اور ابداش کی، کہ جو کہ ایکسٹریم پر جاتا ہے ٹیکسٹ کو لے کر، اور اس میں وہ انسانی شعور کی نفی ہی کر دیتا ہے کہ اگر ٹیکسٹ میں ایک چیز ثابت ہو رہی ہے تو پھر انسانی عقل و شعور اس کے سامنے نہیں ٹھہریں گے. تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ فکر فراہی جو ہے بیسیکلی اب سے نہیں، اوائل سے ہی، بہت شروع سے ہی، اسلام کی دوسری صدی سے ہی ایک بہت بڑی تفریق کے نتیجے میں دو اسکول آف تھاٹ بن گئے تھے؟ باقی اور بھی اسکول آف تھاٹ تھے، لیکن اس زمن میں کہ ایک نے ٹیکسٹ کو شدت سے فالو کرنا ہے اور ایک نے انسانی عقل اور شعور کے ساتھ بھی رہنا ہے. تو آپ اس گروپ میں چلے گئے ہیں جو کہ ٹیکسٹ سے دور ہے. ٹیکسٹ کے ساتھ تو ہے لیکن وہ ٹیکسٹ کے ساتھ انسانی عقل جو کہ ایک دفعہ پھر آپ کی خیال میں خدا ہی کی دین ہے، اسی طرح جیسے قرآن اور حدیث اور اسلام خدا کی دین ہے، تو اس کو ان دونوں کو سامنے رکھ کر آپ لوگ فیصلہ کرتے ہیں، جس کو آپ نے کہا کہ ہر شخص نے اپنا اجتہاد کرنا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد اپنی عقل لڑانی ہے. تو یہ تو آپ بالکل اس اسکول آف تھاٹ کے ساتھ جا رہے ہیں جو کہ اجماع نے مسترد کر دیا ہوا ہے اسلامی تاریخ میں. جی دیکھیے، ہم لوگ جس طرح سے چیزوں کو سمجھتے ہیں نا، وہ بیس کرتا ہے بنیادی طور پہ ٹیکسٹ پہ. جس وقت ہم قرآن مجید کی بات کرتے ہیں تو میں اگر آپ کو بتاؤں کہ ہم قرآن کو سمجھتے کیسے ہیں، تو ہم سب سے پہلے ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں. ٹیکسٹ ایک زبان میں ہے، ہم یہ کہتے ہیں جس زبان میں ہے، زبان میں چیز کو سمجھنے کے کچھ یونیورسل پرنسپلز ہیں. ان پرنسپلز میں پہلی چیز ہے لفظ کو دیکھو، لفظ کا معنی کیا ہے، لفظ سینٹنس اسٹرکچر میں کیا آ رہا ہے، اور جملے کا کانٹیکسٹ کیا ہے. اختلاف یہ نہیں ہے ہمارا اور مولانا مودودی کا کہ وہ ٹیکسٹ پہ ریلائی کر رہے ہیں اور ہم ٹیکسٹ سے باہر کوئی ریشنلٹی کی روشنی میں یا کامن سینس کی روشنی میں اس کو پریویلنگ تھاٹ مان کے اس کی طرف آ رہے ہیں. فرق یہ ہے کہ جس طرح ٹیکسٹ کو سمجھنا چاہیے ہے اس کے جو پرنسپلز اور میتھڈالوجی ہے اس میں فرق ہے. ہم ٹیکسٹ کو جب سمجھتے ہیں، ہم ود ان دا ٹیکسٹ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جو بات تم کر رہے ہو، مثال دیتا ہوں آپ کو، مثال بڑا اچھا کام کرتی ہے، آپ نے بڑی اچھی مثال دی. آپ کو متشددانہ رویے نظر آتے ہیں. قرآن میں آیت ہے سورہ توبہ کے اندر، فقتلوا المشرکین، جہاں مشرک ملے مار دو، حیث وجدتموہم، اور گھات لگا کے بیٹھے ہوں وہاں بھی ان کو مار دو. اب ٹیکسٹ تو آ گیا، جملے کا ترجمہ وہ بھی یہی کر رہے ہیں، ہم بھی یہی کر رہے ہیں. کانٹیکسٹ کیا ہے؟ پورے قرآن کو دیکھیں گے، سگنیفیکنس کیا ہے، کوہیرنس کیا ہے. تو ہم قرآن سے کہیں باہر نہیں جاتے، ان کی طرف جائیں. وہ کیا کریں گے؟ کہیں گے یہ ٹیکسٹ ہے، فقتل المشرکین، مشرکین کو مارو. آؤ دیکھتے ہیں ہسٹری میں کیا ہوا، مارا گیا تھا، دیٹس مین اب مارے جائیں گے. آؤ دیکھتے ہیں پوری امت کیا کہتی ہے، سب کو مارنا ہے، مارے جائیں گے. تو فرق یہ نہیں ہے کہ ہم ٹیکسٹ کی اپنی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، فرق یہ ہے کہ ہم ٹیکسٹ کو غیر معمولی اہمیت دے رہے ہیں، اور وہاں پر ٹیکسٹ کی حیثیت اصل کی نہیں ہے، وہاں پر اصل کی حیثیت ہسٹری کو ہے یا اجماع کو. اجماع کی روشنی میں ٹیکسٹ سمجھا جائے گا. ہم یہ کہتے ہیں ٹیکسٹ کی اپنی روشنی میں ٹیکسٹ کو سمجھا جائے گا. اچھا، یہ جو آپ نے بات کی اس میں دیکھیں، آپ میں اور اس اسکول آف تھاٹ میں ٹیکسٹ تو ہو گیا کامن، لیکن یہاں ایک اور مسئلہ بھی پھر آ گیا. جب آپ ٹیکسٹ پر جائیں گے تو پھر سب سے پہلے یہ مسئلہ پیدا ہوگا کہ ایک کوشچن کے طور پر یہ چیز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پھر اسلام اور مذہب جو ہے یہ ایک عام آدمی کے سمجھنے کی چیز رہ نہیں جاتی. کیونکہ اگر آپ ٹیکسٹ کی طرف گئے ہیں تو پھر سب سے پہلے تو یہ کہ دنیا کے 3% کے قریب لوگ ہیں جو عربی سمجھتے ہیں، 3-4% اتنا ہی ہے. اب باقی 96-97% لوگ تو عربی نہیں سمجھتے. تو سب سے پہلے تو آپ کو اس کو سمجھنے کے لیے، اگر یہ ہر شخص کے لیے ہے تو عربی سمجھے گا. اس کے بعد کانٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے ہسٹری پڑھے گا. ہسٹری ٹھیک ہے یا نہیں اس کے لیے کنٹمپریری ہسٹری پڑھے گا. پھر اس کو سمجھنے کے لیے کہ اس کی کیا کیا تشریحیں ہوئیں، پھر ان کتابوں کو پڑھے گا. پھر وہ حدیث کو پڑھے گا، پھر وہ شرح حدیث کو پڑھے گا، پھر اصول حدیث کو پڑھے گا، پھر وہ اصول تفسیر کو. یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کسی آدمی کے لیے. اس کو الٹیمیٹلی کسی مترجم کی ایٹ لیسٹ اگر وہ باقی ساری چیزوں کو چھوڑ بھی دے تو 96-7% لوگوں کو ٹیکسٹ پر اگر ریلائی کرنا ہے تو ان کو خدا، رسول، کتاب پر ایمان کے ساتھ مترجم پر بھی ایمان لانا ہوگا. تو کیا اس طریقے سے تو یہ بھی اسلام کی ایک شرط ہوئی کہ میں ایمان لایا مترجم پر؟ جی، اسلام کے دو پہلو ہیں. ایک اسلام کے پریکٹیکل تقاضے ہیں، آپ نے پریکٹیکلی کیا کرنا ہے. وہ سنت کے ذریعے عملاً پوری کی پوری جنریشنز میں پوری کی پوری امت میں منتقل ہو رہے ہیں. آپ نے نماز پڑھنا سیکھی ہوگی،
ایگزیکٹلی ظاہر ہے. سیکھی ہے. آپ نے نماز پڑھنے کے لیے وہ سارے مراحل طے کیے ہیں جو بھی آپ نے مجھے بتایا, یا ابو مسجد میں لے گئے تھے بچپن میں, وہاں لوگوں کو دیکھا اور نماز پڑھنی سیکھ لی, ایسے ہی ہوا ہوگا نا. تو جتنے پریکٹیکل تقاضے ہیں دین کے, وہ پیغمبر نے قوم کو سکھائے ہیں, وہ پریکٹسز ہیں. وہ پریکٹسز جنریشنز میں ٹرانسفارم ہو کے آج میری امت, پوری ملت ہر گلی محلے میں پہنچ چکی ہیں. وہ پریکٹیکل تقاضے ایک عام آدمی سیکھنے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم اس طرح دیکھتے ہیں روزہ میں نے ریچولس, ایوری ریچول, آپ کی جتنی سنتیں ہیں سب پریکٹیکل ہیں. آپ نے مسلمان ہیں سلام کرنا ہے, مرد و زن کے ساتھ معاملات ہیں, آپ نے ختنہ کرنا ہے, یہ ساری چیزیں, چھینک آئے الحمدللہ, یہ سب پریکٹیکلز ہیں. اس میں آداب بھی ہیں, اس میں شریعت کی عبادات بھی ہیں. یہ سب عام آدمی پریکٹس سے اخذ کرتا ہے. اس میں اخذ و استفادہ, ٹیکسٹ ڈیکوڈنگ, اصول فقہ, تفسیر کی کوئی چکر ہی نہیں ہے. وہ اس کا آپ کے انسانی رویے سے اور اسلام کی خاص شناخت سے تعلق ہے سب چیزوں کا, ٹھیک ہے. لیکن جو بات میں پوچھ رہا ہوں وہ چیزیں ہیں جن کے اختلاف کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. جی, میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ٹیکسٹ میں اگر آپ جائیں گے تو پھر آپ کو مترجم پر ایمان لانا پڑے گا, اور مترجم ایک تو ہے نہیں, جی, وہ تو سینکڑوں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ مذہب کی جو تعلیمات ہے یہ ہر شخص کے لیے تو ہے ہی نہیں. جی بالکل واضح آپ کا سوال. یہ پہلا پہلو تو مذہب کی جو تعلیمات ہیں جو ٹیکسٹ میں بھی آ رہی ہیں نا, نماز پڑھو, روزہ رکھو, اس کے عملی مصداقات سوسائٹی میں موجود ہیں, جو بعد میں بتانا چاہوں, سمجھ گیا میں آپ کی بات. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اب اللہ کے دین کے جو تقاضے ہیں, اس کی ہدایت ہے. وہ ہدایت عام آدمی تو سمجھ نہیں سکتا, اس لیے کہ عربی نہیں جانتا. تو عام آدمی فزکس کیسے پڑھتا ہے, عام آدمی فلسفی کیسے پڑھتا ہے؟ لیکن وہ ہر شخص پہ فرض نہیں ہمیشہ ہے. ہر شخص پہ فزکس اور کیمسٹری فرض نہیں ہے. نہیں, دین بھی جو چیز فرض ہے, جو چیز پڑھنی ہے, وہ اصول تفسیر نہیں ہے, وہ فقہ نہیں ہے, وہ کیا فرض ہے؟ میں سمپل قرآن بات کی بات کرتا ہوں. اصول تفسیر کی, اصول حدیث کی, وہ ہمیشہ ہم بدایا نہایا نہیں پڑھنی. ہر علم دنیا کا ہر علم ہم اہل علم کی رہنمائی میں حاصل کرتے ہیں. ہر علم, کوئی ایک علم مجھے بتا دیں, ویڈیو ایڈیٹنگ تک بھی جو ہے کہ اس کے لیے استاد چاہیے. ہر علم ہر شخص کے لیے نہیں ہے. کیا اسلام ہر شخص کے لیے ہے؟ ہر شخص کے لیے ہے, ہر کے لیے ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کو فزکس اور مترجم پہ ایمان کیسے لائے گا؟ وہ مترجم پر یہ ایمان نہیں لاتا کہ یہ اللہ کا, وہ ہمیشہ مترجم بھی یہ بتاتا ہے, لیکن وہ اس کو اسی کے اینگل سے سمجھنے کا پابند ہے. نہیں, کیوں پابند ہے؟ وہ اس کو عربی نہیں آتی. 96% لوگوں کو کیسے عربی آ سکتی ہے؟ 4-5 نمائندہ تفاسیر, 4-5 نمائندہ تراجم, 4-5 اردو زبان میں نکال لیں, یہ سب باقی کاپی پیسٹ ہوتا ہے. 4-5 نمائندہ اسکول آف تھاٹ. اب دیکھیں, اس کا مطلب ہے کہ ایک شخص کو پھر وہ 4-5 پڑھ کے پہلے کسی نتیجے میں پہنچنا پڑے. ایک پڑھ لے, 2 پڑھ لے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اختلافات ہیں. نہیں, ان میں جو اختلافات ہیں, کبھی زندگی میں قرآن مجید پڑھیں, شروع سے آخر تک پڑھیں. یہ جس نوعیت کے اختلافات سامنے آتے ہیں نا, یہ اکیڈیمک اختلافات ہیں. پورے قرآن کا جو میسج ہے, آپ اس وقت بھی قرآن مجید کا ترجمہ لے لیں اور اس ترجمے کو کمپیریزن میں پڑھیں. اردو زبان کے 3 نمائندے ترجمے لے لیں. میں چیلنج کے ساتھ بات کر رہا ہوں, بہت ہمبل طالب علمانہ, میں اس مشق سے گزرا ہوں. 3 بڑے ترجمے لے لیں. ان 3 بڑے تراجم کے اندر 12 سے 13 مقامات ایسے ہیں, اور وہ مقامات بھی اکیڈیمک نوعیت کے ہیں. اس کا تعلق دین کی بنیادی فریم سے نہیں ہے. کوئی مترجم آپ کو دنیا میں یہ نہیں کہے گا کہ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق قرآن مجید تو کیا شرک کرنا چاہیے. کوئی نہیں کہے گا میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق تو رسول پہ ایمان نہیں رہنا چاہیے. جو بنیادی حقائق ہیں قرآن مجید کے, وہ سب کے ہم وہ ایک زبان میں ہیں, اور زبان بالکل اسی طرح منتقل ہوتی ہے جیسے اسٹیبلش ہسٹری منتقل ہوتی ہے. تو کوئی دنیا کا مترجم ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن مجید کا ایسا ترجمہ کر رہا ہو کہ دوسرا بہت مائنیوٹ اختلافات ہوتے ہیں. دیکھیں, بڑے بنیادی قسم کے کسی چیز 2 بتائیے مجھے اختلافات. میں بتاتا ہوں, بہت بنیادی قسم کی اگر اس طرح کی باتیں آئیں اس میں ترجمے میں مختلف لوگوں کے, آپ نے ویڈیو ضرور دیکھی ہوں گی, آپ نوجوان ہیں اور اکثر سوشل میڈیا پر میری طرح کافی ویڈیوز دیکھتے ہیں. پاکستان میں ان کا نام نہیں لوں گا, وہ علماء ہیں جو کہ احمد رضا بریلوی کی ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر پڑھنے کے بعد اپنے شاگردوں کو یہ پڑھاتے ہیں کہ دنیا تو فلیٹ ہے اور زمین گھومتی تو نہیں ہے, زمین تو سینٹر ہے, سورج تو نہیں ہے. اس کی ویڈیوز موجود ہیں. اور وہ جب بھی ان سے پوچھا گیا ہے, یہ ویڈیوز موجود ہیں کہ وہ کہتے ہیں دیکھو اصل ترجمہ ہے یہ والا, یہاں پڑھو, یہاں سے ٹھیک لکھا ہوا ہے. اچھا, میں ایک اختلاف کو بیٹھ کے اس وقت ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا. میں صرف بتا رہا ہوں کہ یہ ایسی واضح چیز ہے اور ملٹی ملین لوگ اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں. یہ اسی ملک میں اردو زبان میں کی ہوئی اوائل تراجم میں سے ایک ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ آگے آپ کے سامنے. اب دیکھیں نا, اتنا بڑا جب اختلاف ہوگا, صرف میں یہ بتا رہا ہوں کہ اتنا بڑا اختلاف نہیں, آپ کو ڈاؤٹ پیدا ہو گیا نا. آپ کو ڈاؤٹ پیدا ہو گیا اس لیے کہ آپ کا کامن سینس, آپ کا وزڈم, آپ کی نالج, آپ کی سائنٹیفک معلومات اس کے خلاف جاری ہے. کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. آپ نے دنیا کی ہر فیلڈ آف نالج میں اس طرح کے اختلافات ہوتے ہیں. میڈیکل کے اندر اختلافات ہوتے ہیں. میں ایک مرض لے کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں, وہ کہتا ہے ٹانگ کاٹنی ہے, دوسرا کہتا ہے بالکل بیوقوفی, ٹانگ بالکل نہیں کاٹنی. ہر جگہ پہ اختلاف ہوتا ہے. اختلاف سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے. عام آدمی کیسے فیصلہ کرے گا؟ عام آدمی نے فیصلہ کرنا ہے نا. عام آدمی کی زندگی کا اگر تو یہ ایمانیات میں سے کہ آپ یہ مانیں, مطلب میرے نزدیک کوئی شخص قرآن مجید کا غلط ترجمہ کر رہا ہے اور وہ مان رہا ہے زمین چپٹی ہے, تو اس سے اس کی آخرت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. زندگی میں بیوقوف کہلائے گا, لوگ کہیں گے غلط بات کر رہا ہے, اللہ کے نام پہ غلط بات لوگوں کے نزدیک وہ بالکل ٹھیک بات ہوگی. ہاں بالکل ٹھیک ہوگی, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اختلاف ہو گیا نا, اس اختلاف کو
دنیا میں ہمیشہ سے گوارا کیا جاتا ہے اور ریزالو کیا جاتا ہے. آپ کو عدم اطمینان ہوا نا, آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے آپ یہ کریں گے یار احمد رضا خان بریلی نے یہ ترجمہ کیا ہے, کسی لفظ کا کیا ہوگا نا, یہ لفظ کا کیا ترجمہ ہے؟ اچھا انہوں نے یہ کیا, یہ مولانا ابوالعلا مودودی اس کا کیا ترجمہ کر رہے ہیں, یہ مثال کے طور پہ جلندری صاحب اس کا کیا ترجمہ کر رہے ہیں. آپ 2 تراجم پڑھیں, تھوڑی سی محنت ہے دین کے معاملے میں. یہ تو میں کروں گا نا. ہاں لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میں تو وہ ان لوگوں میں سے یا آپ ان لوگوں سے اور بہت سے لوگ ہمارے سننے والے ہوں گے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں. آپ کے سوال پیدا ہو تو محنت کریں گے نا, ان کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہاں جو اس کو ہمارے زیادہ تر لوگ تو وہ ہیں پوری دنیا میں جو ایک چیز کو دیکھتے ہیں, اس کو درست مانتے ہیں, اس پہ پھر عمل کریں. ان کے پاس نہ اتنا وقت ہے نہ ان کے پاس کرنے کا کام نہیں بھائی, یہ میرے کرنے کا کام ہے. میں نے علوم پڑھے ہیں, میں نے وہ جو تفصیل آپ نے بتائی تھی نا, اصول فقہ اصول تفسیر, وہ ڈرانے کے لیے بہت لمبی چوڑی, وہ میں نے پڑھی ہے نا, تو وہ میرا کام ہے. میں بتاؤں گا دنیا کو, اکیڈمکس کو, احمد رضا بریلی صاحب کو, علماء کو, کہ یہ جو بات آپ بیان کر رہے ہیں یہ درست نہیں, یہ میرا کام ہے. ایک عام آدمی مجھے بھی سن رہا ہے. اچھا مجھے پھر ایک اور اینگل سے بات بتائیں کہ جو اسلام کی مذہب کی تاریخ کو محفوظ کیا گیا انسانوں نے کیا, انہوں نے لکھی, انہوں نے اس کو یاد کیا یا اس کو لکھا, پھر اس کی بائنڈنگ کی, پھر ان کو پھیلایا, پھر ان کو جمع کیا. یہ تمام انسان جو یہ کام کر رہے تھے ظاہر ہے وہ اس کے لیے ایفرٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے, انسان ہی کوشش کر رہا تھا. ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اوپر سے کوئی اور فرشتہ آ کے نہیں حضرت عثمان کو اور باقی تمام جو ایک پورا ایک سلسلہ ہے حجاج بن یوسف سے, اس کے بعد عبد الملک پہ, اس کے بعد تمام عباسیوں پہ, اور یہاں تک ترکی میں, مصر میں, فاطمیوں کے پاس, یہاں ہر ایک جگہ پر انسانوں نے اس کی کوشش کی, جمع کیا. سمرقند میں بھی اس کو ہمارے تک پہنچایا. انسانی ایفرٹ تھی؟ شور نہیں. اچھا چلیں ٹھیک, اس کا پھر آپ جواب دیجیے گا. میرے خیال میں کہ انسانی ایفرٹ تھی. اچھا اس ایفرٹ میں اگر ہم یقین کرتے ہیں کہ اسماء الرجال کے اوپر اگر ایک پوری کتابیں موجود ہیں اور اس میں انہوں نے ان تمام لوگوں کی جنہوں نے حدیث اکٹھی کی, ان کی خصوصیات لکھی ہیں, تو اور ہم ان پر رلائے کر کے کسی حدیث کے ٹھیک ہونے یا اس کے صحیح ہونے یا اس کے مستند ہونے, اس کے حسن ہونے, اس کے کبھی ہونے پر بات کرتے ہیں, تو بیسیکلی ہم ہر جگہ پر انسانی عقل اور شعور کو ویلیو دے رہے ہیں. لیکن جب ہم ٹیکسٹ پڑھتے ہیں تو اس میں ہم انسانی عقل اور شعور کو ویلیو کیوں نہیں دیتے کہ ہم نے اس ٹیکسٹ پر ہی جانا ہے جو لکھا ہوا ہے, جبکہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ جو ٹیکسٹ مجھ تک پہنچا ہے یہ کس طرح سے پہنچا ہے. اس کے پاس ایک پرنٹنگ میں ایک چیز ہے جس کی بیک سائڈ پہ یا فرسٹ پیج پہ ایک ڈیٹ لکھی ہوگی جب وہ پرنٹ ہوا, اس سے پیچھے اس کا تسلسل کیا ہے کوئی نہیں جانتا, اس نے پرسنلی نہیں دیکھا ہوا. جبکہ جو اس کی عقل اور شعور ہے یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر وہ رلائی کر سکتا ہے. اپنی پریکٹیکل بات آپ بھی اور گامدی صاحب بھی پریکٹیکلٹی کی بات کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی عقل بھی استعمال کرنی چاہیے. یہ دیکھیں یہ کام پوری دنیا میں کس طرح ہو رہا ہے, تو ہم اس کو مختلف طریقے سے کیوں کریں. تو جب پوری دنیا میں جو کام ہو رہا ہے وہ تو انسانی شعور, عقل اور اجتماعی شعور کے ساتھ ہو رہا ہے, تو ہم ٹیکسٹ کے اوپر اتنا رلائی کیوں کریں؟ پہلے تو ایک چیز کی میں تصحیح کر دوں کہ دنیا میں 2 طریقے ہوتے ہیں ٹرانسفارمیشن آف نالج کے. ایک طریقہ ہوتا ہے ہسٹری کا طریقہ, اس کو علم کی اصطلاح میں اخبار احاد کہا جاتا ہے, سنگل انڈیپینڈنٹ انڈیویجول رپورٹنگ. دوسرا طریقہ ہوتا ہے اس کنسنسس کا, اسٹیبلش طریقے سے ہسٹری کو آگے کمیونیکیٹ کرنے کا. جہاں تک تعلق ہے دین کے سورسز کا, سورسز 2 چیزوں کا نام ہے, قرآن اور سنت. سنت پریکٹیکل چیزوں کا نام ہے, پریکٹیکلی نسل منتقل کرتی ہے آگے, اور قرآن نام ہے کتاب کا, وہ بھی بالکل اسی طریقے سے نسل منتقل کرتی ہے آگے. اس میں کسی بندے کا فہم, کسی کی پرسیپشن, کسی کی انڈیویجول ایفرٹ, اس کا سرے سے دخل ہی نہیں ہوتا. یہ بات بالکل بے بنیاد ہے کہ سیدنا عثمان کے زمانے میں انہوں نے کوشش کر کے کوئی چھال پہ قرآن لکھا تھا, کوئی ہڈی پہ لکھا تھا, اس کو جمع کر کے شائع کر دیا. ہم نے بڑی تفصیلی اس پہ سیریز کی ہے, لوگ دیکھنا چاہیں اس کو ضرور دیکھیں, قرات کا اختلاف. اس میں بتایا کہ قرآن کیسے منتقل ہوا ہے. قرآن ایک اسٹیبلش ہسٹری کے ڈاکومنٹ کے طور پہ آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں 4, 6, 8, 10, 20 لوگوں کو قرآن نہیں دیا. 1 لاکھ سے زائد کی تعداد ہے خطبہ حجۃ الوداع میں. ان سب کے پاس قرآن مجید لکھے ہوئے موجود ہیں, نسخے موجود ہیں, یاد کر رہے ہیں. جب افراد کی وہ کہاں ہیں آج ہیں, کیا چیز وہ اس وقت کے جو نسخے ان لوگوں کے پاس, کہ آج ان میں سے کوئی ایک بھی ہے؟ ایک نسخہ بھی نہ ہو, بہت سارے ہیں, ان میں سے ایک بھی نہ ہو, کوئی ایک ہے ویسے, ایک بھی نہ ہو, ہے ویسے بہت سارے. یہ اس وقت برمنگھم کی لائبریری میں جائیں, انہوں نے کاربن ڈیٹنگ سے نکال کے بتایا کہ اس زمان ایک بھی نہ ہو. میں کہتا ہوں ایک صفحہ ہے, نہیں ایک صفحہ بھی نہ ہو, ایک صفحہ بھی نہ ہو. میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک صفحہ بھی نہ ہو. وہ جو قرآن مجھ تک پہنچا ہے نا, جو اس وقت موجود ہے میرے پاس, میں تو ایک نسخہ اگر آپ لے کر آئیں گے میرے لیے وہ زیادہ ڈاؤٹ فل چیز ہے. قرآن کو لاکھوں لوگوں نے دنیا تک پہنچایا ہے. وہ لاکھوں لوگ, ان کے بارے میں عقل یہ کہتی ہے کہ اتنی بڑی تعداد افراد کی, ان کے بارے میں آپ یہ سوچیں کہ وہ سب مل کے بیٹھیں اور کہیں آج سے ہم ایک نیا ڈاکومنٹ بنا کر آگے منتقل کریں. رسول اللہ نے دین ایک فرد کو نہیں دیا. حدیث پہ میں آتا ہوں, اس کا معاملہ بالکل الگ ہے, وہ بالکل اسی طرح منتقل ہوئی ہے جیسے آپ نے بیان کیا. لیکن جمع القرآن کی بھی جو آپ بات کر رہے ہیں, اس کی جو آپ پوری ہسٹری بیان کر رہے ہیں, یہ ہسٹری تو حدیث سے ہی منتقل ہوئی ہے. بالکل بھی نہیں. یہ ہسٹری قرآن پاک میں اس طرح سے نہیں ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں. نہیں, ہسٹری بطور ہسٹری رسول اللہ کی وہ تو حدیثوں میں آئی ہے. قرآن کیسے منتقل ہوا, سوال یہ ہے. تو یہ ہسٹری کہاں ہے؟
یہ جو ہسٹری ہے کہ ہاں. قرآن منتقل کیسے ہوا, ہاں. یہ اسٹیبلش ہسٹوریکل فیکٹ ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, میں ایک منٹ سن, اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں اس ہسٹری پر بھی ایمان لائے جو نہیں, اس کہ پہ ایمان نہیں لانا. قرآن پاک کے علاوہ ہے. اسٹیبلش ہسٹری پہ آپ ایمان لاتے ہیں. ابراہم لنکن کو آپ سے ملاقات نہیں, ہم اس کے اختلاف کرتے ہیں. ابراہم لنکن تو ہارڈلی 150 سال پرانا. اچھا, ابن تیمیہ کو مانتے ہیں کوئی شخصیت تھی دنیا میں؟ ڈیفینیٹلی. کیسے آپ کی ملاقات, کوئی ہسٹوریکل فیکٹ, کوئی آٹوگراف, کوئی تصویر, کوئی ویڈیو, کیسے؟ ان کو ہم اس طرح سے مانتے ہیں کہ ان کا سلسلہ در سلسلہ ان کی چیزیں منتقل ہوئی ہیں, لیکن اس میں ایک بات ہے کہ اس کو ہم قرآن پاک کے برابر اہمیت نہیں دیتے. بھلے نہ دیں, بھلے نہ دیں, پرابلم یہ نہیں ہے. دیکھیں مذہبی ڈاکومنٹ میں, بائبل میں, قرآن میں اور تمام, بائبل جو ہے وہ مجموعہ ہے ہسٹری کا. جی اوکے, وہ تو اس کو خود بھی اللہ تعالیٰ کے الفاظ نہیں کہتے, خدا کے الفاظ نہیں کہتے. آپ کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ متی نے اور لوکا نے اس کے اندر انہوں نے اس کو خود لکھا ہے اپنی زبان میں, جو انہوں نے حضرت عیسیٰ سے خدا کا کلام سنا, وہ اس کو خدا کے الفاظ نہیں کہتے. لیکن آپ کو پتہ ہے قرآن پاک کا معاملہ مختلف ہے. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ مذہبی کتابوں میں اور کسی بھی اسکالر کی ہسٹری کے موجود ہونے میں یا کسی بھی بڑے تاریخی کردار کی ہسٹری کو موجود ہونے میں بڑا فرق ہے. کوئی فرق نہیں ہے, بہت بڑا فرق ہے. میں الیگزینڈر کی ہسٹری جانتا ہوں, لیکن میں اس میں سے بے شمار چیزوں کو مکمل ڈینائی کر سکتا ہوں کہ یار یہ یہاں یہ واقعہ جو ہے نا ٹولمی نے یوں کر کے ڈیفائن کیا تھا, گو کہ وہ ان کے لشکر میں بھی تھا, لیکن فرسٹ والے ٹولمی کی بات کر رہا ہوں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ اس نے نا غلط کیا, یہ یوں اور یوں تھا. اچھا, میرے پاس پوری آزادی ہے اور میں اس کو ماڈرن ٹولز کے ساتھ ریجیکٹ بھی کر سکتا ہوں, اس پہ شک بھی کر سکتا ہوں, اس کو مان بھی سکتا ہوں. لیکن مذہبی جو اس طرح کے ڈاکومنٹس ہیں, مقدس ڈاکومنٹ, ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. ان کو آپ مینون مانتے ہیں, لیکن اگر اس کے ساتھ ایک الگ سے سٹوری ہے کہ یہ چیز جمع اس طریقے سے ہوئی, اب اس کو تو میں اتنا مقدس نہیں مانوں گا نا. دیکھیں میں قرآن پاک کو مقدس مان سکتا ہوں, لیکن جمع القرآن کی ایک الگ ہسٹری ہے, میں اس کو بھی کیا مقدس مانوں گا؟ بالکل ہی مانیں گے, بالکل ہی مانیں گے. دو چیزوں کو الگ الگ کریں. دیکھیں دو چیزوں کو الگ الگ کریں. ایک چیز ہے قرآن مجید بحیثیت کتاب کے, وہ کتاب کا جو ٹیکسٹ ہے وہ میں کسی فرد سے نہیں لیتا. یعنی میرے لیے جمع القرآن کی ہسٹری تو میں بتاتا ہوں, جمع القرآن تو قرآن سے باہر کی چیز ہے نا, میں تو قرآن کی بات. لیکن آپ اس کو اسٹیبلش تو وہیں سے نہیں کرتے, وہاں سے بالکل بھی نہیں کرتے. آپ سمجھیں اس بات کو, دو الگ الگ چیزیں. دیکھیں میں اس کو ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. مغلیہ ایک سلطنت تھی, یہ بات ایک اسٹیبلش ہسٹوریکل فیکٹ ہے, اس میں کوئی تردد ہے. بھائی مغل پائے جاتے تھے, کوئی ایک کریکٹر تھا, عالمگیر تھا, یہ اسٹیبلش فیکٹ ہے. یہ فیکٹ مجھے کیسے معلوم ہوا؟ اس لیے کہ اس فیکٹ کو کسی ایک ہسٹری کے نیریٹر نے مجھ تک نہیں پہنچایا. اگر وہ کوئی فیکٹ تھا, اس کو ہزاروں لوگوں نے دیکھا, وہ نسل در نسل ٹرانسفارم ہوتا ہے. اسی سے یونیورسل ٹروتھ وجود پذیر ہوتا ہے. ہم اس کو چیک کرتے ہیں, آرکیولوجیکل ایویڈنس سے, لنگوسٹکس سے, کنٹمپریری ہسٹری سے, کہ جب یہ واقعہ یہاں ہو رہا تھا تو ارد گرد کے کیا اور لوگوں نے کریکٹرز کو صرف ڈیولپ. ہاں, میں بھی اسی بات کر رہا ہوں کہ مغل امپائر کیسے قائم ہوئی, سوال نہیں ہے. سوال کیسے قائم ہوئی نہیں ہے, سوال یہ نہیں ہے اس دور میں کیا ایونٹ ہوا, یہ ہسٹری ہے. میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, نہیں اس ہسٹری کی کسی بھی چیز کو کنفرم کرنے کے ٹولز ہیں ہسٹری میں. صرف اور صرف ہم لوگوں کی کریکٹر کے بارے میں پوچھا میں نے آپ سے. میں نے صرف ایک بات کی, میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہونے اور نہ ہونے. اچھا, ابھی صرف اس پہ میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ عالمگیر کا نام عالمگیر کیسے پڑا. آپ صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ کچھ تھی یا نہیں اس کے اوپر. یہ اسٹیبلش ہسٹوریکل فیکٹ ہے. یہ کیسے اخذ کیا جاتا ہے دنیا میں؟ جو اسٹیبلش ہسٹوریکل فیکٹس ہوتے ہیں وہ کیسے اخذ کیے جاتے ہیں؟ وہ اجماع اور تواتر. اجماع اور تواتر ہوتا کیا ہے, ایک منٹ میں سمجھا دیتا ہوں. ایک بات میں نے ان کو بتائی, انہوں نے بھارجا کی کسی اور کو بتائی, انہوں نے کسی اور کو بتائی, ان کی پرسیپشن شامل ہوگی, اس کا حافظہ شامل ہوگا, کسی کی رپورٹنگ شامل ہوگی. وہ ہسٹری بنتی ہے, اس پہ ڈاؤٹ ہوتے ہیں, اس پہ سوال ہوتے ہیں, اس پہ پرسیپشن, سب چیزیں ہوتی ہیں. میں یہاں پر بٹھا کر 10,000 لوگوں کو, 20,000 لوگوں کو, 50,000 لوگوں کو ایک فیکٹ بتاتا ہوں. وہ فیکٹ غلط ہو سکتا ہے, فیکٹ غلط صحیح زیر بحث نہیں, ایک فیکٹ بتاتا ہوں. میں کہتا ہوں یار آج میں بیمار ہوں, یہ واقعہ ہے, ہو سکتا ہوں بیمار نہ ہوں, یہ واقعہ ہے. وہ 20,000 30,000 1 لاکھ کا مجمع, ان لوگوں کو جمع ہونا پڑے گا اس بات پر کہ یار آج سے ہم سب مل کر یہ جھوٹ بولیں گے کہ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں بیمار ہوں. تو اجماع اور تواتر, کنسنسس کیا کرتے ہیں, ایونٹ کو رپورٹ کرتے ہیں جنریشنز میں. ایونٹ کی ڈیٹیلز, ایونٹ کے بارے میں کریکٹرز کی معلومات, یہ ہسٹری کا موضوع ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دیا, جنریشن کو دیا, کنسنسس سے منتقل ہوا. اس کے لیے میں بندے کے پیچھے نہیں جاتا کہ بتاؤں پہلا قرآن کا ہے, دوسرا قرآن کا ہے. پوری نسل وہاں سے لے کے لاکھ کروڑ ارب لوگ ایک دوسرے کو دے رہے ہیں, اس میں امکان ہی نہیں ہے غلطی کا. کوئی کہے غلطی, اگر آپ کہیں گے نا امکان ہے, تو آپ کو بتانا پڑے گا یار یہ 10 لاکھ لوگ بخارا سے اٹھے, سمرقند سے اٹھے, کوفہ سے اٹھے, یہاں جمع ہوئے, یہ میدان ہے, آپ کو لا کے بتانا پڑے گا. انہوں نے کہا آج ہم قرآن مجید کی ایک اور سورت شامل کر کے دیتے ہیں, یہ ایک الگ چیز ہے. اور پھر ہسٹری, پروفٹ موجود ہیں, بات کر رہے ہیں, آیتیں پڑھ رہے ہیں, آیتیں سمجھا رہے ہیں, صحابہ ان سے گفتگو کر رہے ہیں, خود قرآن مجید کو لوگ جمع کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں. آپ کو دلچسپ بتاؤں, قرآن مجید جب نازل ہوا نا تو شروع میں کچھ لوگ ان کے کچھ الفاظ نہیں پڑھ سکتے تھے, تو رسول اللہ نے اس کی اجازت دی, کہنے لگے یار معنی میں فرق نہیں پڑتا, تم یہ پڑھ لو, ٹھیک ہے نا, یہ پڑھ لو. اور جب قرآن مکمل ہو گیا, رسول اللہ نے کہا آج کے بعد یہ نہیں پڑھنا, آج کے بعد یہ اصل چیز ہوگی. وہ جو اجازت دی تھی نا یہ پڑھ لو, وہ بھی ہسٹری میں نقل ہو رہا ہے. وہ قرآن کے بارے میں جو اجازت تھی وہ بھی ہسٹری میں آ رہی ہے. تو ہسٹری
پرسیپشن سے منتقل ہوتی ہے, حافظے سے منتقل ہوتی ہے, ڈاؤٹ فل ہوتی ہے, اس پر آپ کلام کریں گے, میں کلام کروں گا. لیکن جو سورسز ہیں, جو بیسک نالج ہمیں مل رہی ہے, اس میں ہیومن انٹرپریٹیشن, ہیومن انٹرفیئرنس وہ ہے ہی نہیں سرے سے. اس میں کلیکٹو وزڈم ہے, اس میں جنریشن کام کر رہی ہے, اس لیے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں آتا. ان دو چیزوں کے فرق کو سمجھیں. میرا اس میں یہ کہنا ہے کہ دیکھیں پرانے زمانے میں جس کی ہم بات کر رہے ہیں, اس وقت ہسٹری لکھنا یا کوئی بھی چیز کو لکھنا یا اس کو رواج دینا لکھ کر, یہ آسان کام نہیں تھا. بالکل ٹھیک. کاغذ لے کے آنا, اس کو پرنٹ کرنا, اور سب سے اہم کام اس کو محفوظ رکھنا ایک لمبے عرصے کے لیے, صدیوں کے لیے تقریباً ناممکن کام تھا کسی بھی کیوں عام محفوظ آدمی. رکھنا؟ ہر مسلمان پیدا ہو رہا ہے, وہ گھر پہ لکھ رہا ہے, کاغذ عرب میں موجود ہے, قرآن مجید میں ذکر آتا ہے. پہلے پوری بات سنیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو چیزیں تاریخ میں قبل تاریخ کی بھی ہمارے تک آئی ہیں, اسٹون ایج کے دور کی بھی, ان کے آنے کا ایک طریقہ ہے. کچھ چیزیں جو ہیں پتھروں پر لکھی گئیں اور وہ آج تک لکھی ہوئی ہیں, آپ کاربن ڈیٹنگ سے اس کو چیک کر سکتے ہیں. بہت سی چیزیں نہیں لکھی گئیں, سینہ در سینہ آئیں, اس کے بعد کسی وقت لکھی گئیں, اور جب لکھی گئیں تو وہ دور تھا جب کاغذ اور قلم اور پرنٹنگ اور اس کو محفوظ کرنا, اس کو پھیلانا بہت امیر لوگ یا بادشاہوں کے علاوہ کسی کے بس کی کام نہیں تھا. چائنیز ہسٹری میں بہت بڑی ایک کتاب ہے, دا آرٹ آف وارز, سانزو کی, اس کا ایک ہی ورژن ہے, اور وہ قبل از تاریخ سے آ رہی ہے. اس کے دو ورژن تو نہیں ہے, اس کے 3 بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بادشاہ کے ساتھ مل کے کام کرتا تھا, اور بادشاہ کے پاس یہ لگژری تھی کہ اس کی کہی ہوئی باتوں کو لکھ کے کتاب کی شکل میں آگے پہنچا سکے. عام شخص کے پاس تو یہ کیپیبلٹی نہیں ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلامک ہسٹری میں اختلاف نہیں ہے, یہ نہیں, میں نے کبھی نہیں کہا. کون کہتا ہے اسلامک ہسٹری میں اختلاف؟ اسلامک ہسٹری میں ہے. میں اور اینگل سے بات کر رہا ہوں کہ جمع القرآن کی بات آپ نے کی نا, میں اس اینگل سے بات کر رہا ہوں کہ اس کو لکھنا اور محفوظ کرنا تو ایک بادشاہ حکمران کا کام. عام لوگوں کی تو اور بھی تحریریں اس دور کی نہیں ملتی. یہ بات تو ہم تب کہیں نا جب اس دور کی لکھی ہوئی اور بہت سی تحریریں موجود ہوں. اس دور کا تو ایک ہی ٹیکسٹ ہے جس کو ہم مانتے ہیں, اور تو کوئی ہے ہی نہیں. کس نے کہا آپ کو نہیں؟ مجھے بتا دیجیے. ہے تو یہ جو ہسٹری کے اندر عرب جاہلی کے قصائد آج تک منتقل ہو رہے ہیں, ہسٹری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے, ان سے بہت پہلے کے, یہ جتنے شعراء تھے جن کو سبع معلقات کے شعراء کہتے ہیں, جن کی لکھی ہوئی بولی ہوئی شاعری حرم کے اندر لٹکا دی جاتی تھی, عرب لکھنا جانتے تھے, عرب کے اندر کاغذ موجود تھا. عرب یہ موجود ہے, یہ موجود اسی طرح ہے جیسے اسلامی احادیث اور یہ تعلیمات ہیں, وہ پیپر کاغذ پتھر کسی شکل میں موجود نہیں ہے. یہ میں بات کہ ہمارے لیے آپ دیکھیں ماڈرن ہسٹورینز جو ہیں وہ کسی چیز کو تب قبول کرتے ہیں جب وہ مختلف اینگل سے پروو ہو. اگر اس کا کانٹیکسٹ موجود نہیں ہے, اگر اس کے لیے اس کا کوئی اوریجنل اس وقت کا ڈاکومنٹ موجود نہیں ہے, اگر کنٹمپوریری ہسٹری میں اس کو اچھے طریقے سے کسی اور نے کور نہیں کیا ہوا, تو اس چیز پر ڈاؤٹ کیا جاتا ہے. میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں, جب آپ کہتے ہیں کہ سبع معلقات موجود ہیں, وہ بھی اسی طرح لوگوں کو یاد تھیں, اس میں روانی تھی, لوگ شاعری یاد کرتے تھے. آپ کو بتایا عربوں کا حافظہ بڑا مشہور تھا کیونکہ لکھتے نہیں تھے. لیکن آپ کو علم ہونا چاہیے کہ حافظہ انسان کی پریمیٹیو سٹیج ہے, ایڈوانس سٹیج نہیں ہے. ایڈوانس سٹیج اس کے لکھنا ہے, جس نے اس کو آگے بڑھایا, اس کو ترقی دی. تو وہ جب لکھنا شروع کیا تو پھر انہوں نے سب کچھ ہی لکھا. لیکن سبع معلقات آج آپ کے پاس لکھی ہوئی شکل میں کہیں نہیں ہے اس دور کی. نہیں, لکھی ہوئی نہیں ہے آپ کے پاس. قرآن مجید بھی رسول اللہ کا نسخہ آپ کے پاس نہیں ہے. سوال میں آپ سے پلٹ کے پوچھتا ہوں, مسلمان اس وقت 100 ارب کی تعداد میں ہیں, ان کے پاس ایک کتاب ہے. وہ کتاب کے بارے میں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کو نسلوں نے آگے منتقل کیا ہے, جنریشنز نے منتقل کیا ہے. آپ نے آ کر مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ دیکھو تمہاری جنریشنز میں ان کتاب آپ لے کر آئے ہسٹری, اور مجھے بتائیں کہ بھئی 4 صدی ہجری میں, یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں مسلمان تو واقف نہیں تھے قرآن نامی کسی کتاب سے. 5 صدی ہجری میں تو یہ دیکھو انقطاع ہے, میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ مسلمانوں کے علماء ہیں, یہ کہتے ہیں ہم تو جانتے نہیں قرآن کیا, یا ان کے پاس یہ قرآن موجود ہے, اس قرآن کے اندر تو 15 اور صورتیں جو تمہارے قرآن میں ہے نہیں. یہ آپ کو ہسٹری سے لا کر دینا ہے. میں ہسٹری کے ذریعے قرآن پروف نہیں کر رہا. ہسٹری بڑا کمزور میڈیم ہوتا ہے, ناقص میڈیم ہوتا ہے. میں کنسنسس کے ذریعے کر رہا ہوں, اسٹیبلش فیکٹ کے ذریعے کر رہا ہوں. تو یہ چیز فرق سمجھنے کا ہے کہ قرآن مجید کا معاملہ یہ نہیں ہوا کہ رسول اللہ نے ایک نسخہ لکھا, سرکاری سطح پہ لکھا گیا, اور لکھنے کے بعد انہوں نے حوالے کر دیا اپنے جانشین کے, اور ان جانشینوں نے آگے اپنے پاس محفوظ کر دیا, اور آج ہمارے پاس میوزیم میں موجود ہے. قرآن مجید ہر فرد کے پاس موجود ہے, ہر فرد کے نسخے تھے, ہر فرد اس کو لکھ رہا تھا. اللہ کا پیغمبر دنیا میں بیٹھا ہوا ہے, وہ قرآن بتا رہا ہے, لوگ لکھ رہے ہیں. اس کے بعد ایک اور زائد اہتمام ہوا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو زائد اہتمام, وہ زائد اہتمام کیا تھا کہ نسخے موجود ہیں, لیکن رسول اللہ نے جب لوگوں کو پڑھنے کی بھی اجازت دی کہ بھئی ایسے بھی پڑھ لو, اور پھر اس کے بعد اس چیز پر پابندی لگا دی گئی. جب قرآن کی تلاوت مکمل ہو گئی, نزول مکمل ہو گیا, اس کو دوبارہ ترتیب دیا گیا, تو اس موقع پر کچھ لوگوں نے وہ جو پرانی قرات تھی وہ پڑھنی شروع کی, وہ پڑھ رہے تھے. تو ان کو لوگوں نے جا کر کہا کہ بھئی یہ قرآن مجید مرتب شکل میں موجود ہے, یہ ہزاروں لوگوں کے پاس موجود ہے, تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں رسول اللہ نے اجازت دی تھی. انہوں نے کہا اجازت منسوخ ہو گئی ہے خود قرآن کی روشنی میں. اب اس موقع پر اسٹیٹ کی سطح پر سیدنا عثمان کا جو کارنامہ ہے, میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. بھٹو صاحب نے پاکستان کے اندر ایک لا بنایا قرآن کے بارے میں. انہوں نے کہا جب بھی قرآن چھپے گا وہ ایک پروسیس سے گزرے گا, ٹھیک ہے نا,
اس سے پہلے کیا لوگ قرآن مجید سے واقف نہیں تھے؟ یا بھٹو صاحب کے اقدام سے پہلے قرآن مجید کہیں چھایا نہیں ہوتا تھا؟ گورنمنٹ کا کوئی لا نہیں تھا اس سے پہلے، لا بنایا گورنمنٹ نے کہ اب قرآن مجید چھپے گا تو اس کو یہ 4 قاری پڑھیں گے، اس کی تصحیح ہوگی. کیوں؟ کیونکہ کاتب لکھتا ہے کوئی لفظ غلط نہ ہو جائے، کوئی چیز نہ. پہلے بھی غلطی ہو جاتی تھی، اس غلطی کو 10 لوگ ٹھیک کر لیتے تھے، بھئی یہ تمہارے نسخے میں غلطی ہو گئی، بالکل ٹھیک ہے. تو کنسنسس کھڑا ہوتا ہے. تو سیدنا ابوبکر نے جو کام کیا وہ یہ کیا کہ اسٹیٹ کی سطح پر اس کا اہتمام کیا. سیدنا عثمان نے اسٹیٹ کی سطح پر یہ اس بات کا اہتمام کیا کہ اب کوئی ایسا نسخہ جو لوگوں کے پاس پہلے سے موجود تھا جس میں کسی چیز کو پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی وہ بھی نہیں ہوگا. سرکاری سطح پہ پورے کے پورے عالم اسلام میں نسخے پہنچائی بھی گئے، اور وہ نہ بھی پہنچاتے، بھٹو صاحب قانون نہ بھی بناتے، تاج کمپنی قرآن نہ بھی چھاپتی، تب بھی پوری کی پوری نسل ہے مسلمانوں کی کروڑوں کی تعداد میں، وہ کنسنسس کے ذریعے نسل در نسل جیسے اسٹیبلش ہسٹوریکل فیکٹ منتقل کرتی ہے. اور قرآن کا تو ایک اور کمال ہے، وہ یہ ہے کہ صرف ٹیکسٹ نہیں ہے، ٹیکسٹ کی ریڈنگ بھی اس کے اوپر ثبت کی گئی ہے. یہ جو اعراب آپ کو نظر آتے ہیں یہ ریڈنگ ہے، یعنی جب آپ بولتے ہیں عربی زبان تو آپ کو زبر زیر پیش بولنا ہوتا ہے، وہ ریڈنگ بھی ثبت کر دی گئی، پڑھنا کیسے. تو اس پوری چیز کو نسلوں نے آگے منتقل کیا ہے. اس میں کسی کو ہسٹری کی روشنی میں اعتراض کرنا ہے، اس کو ہسٹری لا کر دینی ہے، مجھے اس کو بتانا ہے کہ بھائی ہسٹری میں تمہاری یہ کتاب. حضرت عثمان غنی نے جس نسخے کو مرتب کیا، کیا وہ نسخہ آج کہیں موجود ہے؟ نہ ہو اچھی بات ہے. میں سر پوچھ رہا ہوں ہے یا نہیں؟ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، کہیں ہو، نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ وہ ایک نسخے پہ ریلائی نہیں کر رہے. اربوں نسخے ہیں، اربوں نسخے ہیں. نسخے پہ تو وہ تب ریلائی کریں کہ جیسے ایک نسخہ ان کے پاس ہے، باقی کسی کے پاس کوئی نسخہ ہی نہیں ہے. صرف فور ریکارڈ میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں وہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. بہت سارے نسخے ہیں ان کے بارے میں کلیم کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں توپ کاپی میں کچھ یہ بہت اختلافات ہیں اس میں، لیکن میں ایک سیکنڈ کے لیے مانتا ہوں کہ نسخہ پایا نہیں جاتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. توپ کاپی والا میں نے دیکھا ہے، وہ اس کے اوپر پہلے نہیں، لیکن اب انہوں نے لکھا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے عثمان، بلکہ انہوں نے لکھا ہے اس کا 100 سال بعد والا بھی نہیں ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں نا. آپ کہہ نسخہ ہوتا تو میری ڈاؤٹ فل چیز تھی. اگر نسخہ ہوتا نا کوئی ایک، میری ڈاؤٹ فل چیز تھی. مجھے کیا پتا وہ نسخہ رات کو کسی چور نے اٹھا کے تبدیل کر دیا ہو، مجھے کیا پتا کوئی یہودیوں نے اپنا نسخہ بنایا ہو اور سیدنا عثمان والے نسخے کی کاپی بنا کے مجھے دے دی ہو. نسخہ ڈاؤٹ فل چیز. جن مسلمانوں کی جن لوگوں کی آپ حافظے پہ اعتبار کر رہے ہیں، حافظے پہ نہیں، صرف حافظہ نہیں ہے، صرف حافظہ نہیں، وہ حافظہ لکھا ہوا منتقل ہو رہا ہے. میں اسی بات کر رہا ہوں کہ کلیکٹیو حافظے پہ آپ نے شروع میں اعتبار کیا، کیونکہ آپ نے خود کہا کہ تواتر سے منتقل ہونا جا رہا ہے ہمیں، تو ان کی حفاظت پہ کیوں نہیں آپ اعتبار کریں گے؟ کن کی حفاظت؟ آپ نے کہا کہ اگر موجود ہوتا تو مجھے ڈاؤٹ ہوتا کہ شاید کسی نے چینج نہ کر دیا. وہ اس ایک نسخے کو 1 ارب لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں نا. 1 ارب نہیں، ظاہر ہے مسلمانوں کو کوئی اتھارٹی اس کو ضرورت کیوں ہے اس کو؟ ان کے پاس اپنے نسخے موجود ہیں. اچھا اب ایک اور بات، چلیں اس بات کو نا کنکلوڈ کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں. ایک اور اس میں صرف مجھے ایک بات آپ بتائیں، آپ کے خیال میں حافظہ انسانی تہذیب کی ایڈوانس شکل ہے یا تحریر ایڈوانس شکل ہے؟ دیکھیے، حافظہ اور تحریر دونوں ایوالو ہوئے ہیں اور دونوں ڈیولپ ہوئے ہیں. تحریر جو آپ کو آج نظر آتی ہے رسم الخط، وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوئی ہے. اور حافظے کا ایڈوانس شکل کیا ہے؟ ایڈوانس شکل سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں، حافظہ ایک بایولوجیکل چیز ہے جو ایک پڑھے لکھے اور غیر پڑھے لکھے، ایون کسی میں بھی جو انسانوں کے علاوہ بھی مخلوقات ہیں ان کا بھی تھوڑا بہت حافظہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو چیز انسان کو بہت آگے لے کر گئی ہے میرے خیال میں وہ تحریر ہے، نہ کہ حافظہ. ٹھیک ہے، تو کیا فرق؟ تو میرے خیال میں تحریر ایڈوانس چیز ہے، حافظہ انسانی تہذیب میں ایک پریمیٹیو چیز ہے. کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ یعنی ہوگا ممکن آپ کی بات ٹھیک ہو، اس سے قرآن کی بحث پہ کیا سوال ہوتا ہے؟ نہیں، وہ آپ نے جو بات کی نا کہ تواتر سے آیا، تواتر صرف حافظہ نہیں ہوتا، تواتر عملی ہے، اجماع ہے الفاظ کے اوپر، لوگ پڑھ رہے ہیں. اور تواتر عملی کا مطلب ہے لوگ لکھ رہے ہیں اس کو، لکھی ہوئی فزیکل ٹینجبل چیز آگے منتقل ہو رہی ہے. اچھا، آج کی دنیا میں جتنے مسلمان موجود ہیں اب تک آتے اتنے فرقے، اتنے اسکول آف تھاٹ، اور کئی جگہوں پر اتنا زیادہ اختلاف کہ پاکستان میں ہی جہاں آپ بیٹھے ہیں یہاں ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ جس پر آپ کو گستاخی کا احتمال ہے اسے مار دیا جائے، یا اس کو اسٹیٹ پکڑ لے یا پھر ہم مار دیں گے. جبکہ آپ جیسے لوگ اور بہت سے اور اسکالرز اس بات کو نہیں مانتے کہ گستاخی کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس معاملے کو ڈیل کیسے کرنا چاہیے. بس یہ ایک اختلاف ہے نا، ٹھیک ہے، اور بڑا سنگین اختلاف ہے یہ. اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہت مائنر سے اختلافات ہیں. اسی طرح کے سنگین اختلافات ہیں، جیسے کہ اسلامی ریاست قائم کرنی چاہیے یا نہیں. اگر کرنی چاہیے تو کیا وہ عالمگیر ہوگی، اور اگر عالمگیر قائم کرنی ہے تو اس کے لیے کس حد تک جانا ہے. سید مودودی میں اور آپ لوگوں میں بھی بہت اختلاف ہے. تو اگر ایک ہی کتاب ہے، عربی بھی ایک ہے، فہم بھی ایک ہے، اور تواتر سے چیزیں بھی منتقل ہوئی ہیں، تو یہ بود المشرقین کیوں ہے؟ اتنا فرق سمجھ میں. اچھا، سب سے پہلے تو مجھے ایک چیز بتائیے گا، اتنے پہلے مجھے بتائیے یہ فرق ہے کہ نہیں. آتا ہوں میں، نہیں فرق نہیں ہے. فرق ہے. ایک شخص آپ نے کہا فہم بھی ایک طریقے سے منتقل ہو رہا ہے. دنیا میں کبھی کوئی متکلم کو آپ نہیں، کوئی دین کے معاملے میں انسان کو دیا بھائی. دین جو ہے وہ کوئی آسمانی چیز اس طرح سے نہیں ہے، اس نے انسان سے گفتگو کرنی ہے. دین آسمانی چیز اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ آسمان پہ کہیں بیٹھی فرشتے پڑھ رہے ہیں. انسان نے پڑھنا ہے اس کو، آسمان سے اتر کے انسان کے ہاتھ میں آ گئی ہے. جب انسان کے ہاتھ میں آئی ہے تو اب انسان کی جتنی کمیاں ہیں، جتنی کوتاہیاں ہیں، ان کا اطلاق ہوگا اس کے اوپر. یعنی اللہ تعالیٰ نے
قرآن کے ساتھ ساتھ انسان کو فرشتہ نہیں بنا دیا، انسان انسان ہی ہے. ایک چیز میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ نے کہا اتنے فرقے ہیں، ان تمام فرقے جو کچھ موجود ہیں ان کا قرآن الگ ہے؟ نہیں، قرآن تو ایک ہی ہے. ایک ہی ہے نا. ہاں. قرآن تو ایک ہی ہے. ہاں. اس کا مطلب کنسنسس سے پوری امت مسلمہ اختلافات کے باوجود قرآن تو پہنچا رہی ہے. لیکن اس کا فائدہ کیا ہے جب ایک جملے کی تشریح ایک گروہ یہ کرتا ہے کہ انسانوں کو مار دینا چاہیے، ایک سمجھتا ہے کہ نہیں مارنا کیوں چاہیے. کرتا ہے وہ؟ اتنا فرق کیوں کرتا ہے؟ کبھی اصل فرق تو یہ کبھی غور کیا کیوں کرتا ہے؟ یعنی میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں اس کو سمجھتا ہوں کیوں کرتا ہے، لیکن میں اس میں آپ سے بات میں نہیں بتاتا ہوں کیوں کرتا ہے. اس لیے کرتا ہے کہ جس وقت تک آپ ٹیکسٹ کو پڑھنے کے لیے، انٹرپریٹ کرنے کے لیے، اس کی تفہیم اور تبیین کے لیے ٹیکسٹ کو اصل نہیں مانیں گے اور ٹیکسٹ کے اندر سے ٹیکسٹ کو نہیں سمجھیں گے تو ہمیشہ مس انٹرپریٹیشن ہوگی. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ پروفٹ اس کو ریزالو کون کرے گا؟ ٹیکسٹ کرے گا. ٹیکسٹ پر ہی تو مسئلہ ہو رہا ہے، اس کی تشریح پہ. تشریح پہ کیسے مسئلہ ہو رہا ہے؟ آپ مثال کو لے لیں، قرآن مجید آپ کہتے ہیں کہ کہتا ہے کہ جی جس نے توہین کی مار دو. آیت پڑھیں، کہاں کہتے ہیں؟ کوئی ایک آیت نہیں قرآن مجید میں، ایک آیت نہیں. میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں ویسے بتا گروہ مختلف علماء کی بات بتا رہا ہوں. علماء کے جو یہ کہتے ہیں اس میں عمل کر کے دکھاتے ہیں. کیا کہتے ہیں وہ؟ یہ کہتے ہیں، یہی میں بتا رہا ہوں کہ کیسے اختلاف ہوتا ہے، ریزالو کیسے ہوگا. اور اس سے گھبرانا نہیں چاہیے بھائی. اس لیے جانے جا رہی ہیں، جانے تو جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جانوں کو محفوظ رکھے. ہم لوگ بچانے کے لیے بیٹھے ہیں. میں بتا رہے ٹیکسی نہیں کہہ رہا، مس انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے نا قرآن کی. سوال یہ ہے کہ میں ایک اسکالر ہوں اگر قرآن کا، آپ مجھے آ کر بتاتے ہیں یار قرآن مجید تو کہتا ہے بندے مارو، ٹھیک ہے، تو میں آپ سے پوچھوں گا وہ قرآن مجید کا نام نہیں لیتے، وہ اسلام کا نام. اب یہ اگلی بات ہے نا، اگلی میں اسی پہ بات کرنا، یہی بات سمجھنے کی. وہ اسلام کی بات کرتے ہیں اور اسلام میں پھر جو ان کے پاس مختلف تشریحات احادیث ہیں سب کو لے کے آتے ہیں اور وہ سب کو کہتے ہیں کہ یہ سب قرآن سے ہی نکلی ہیں. اس لیے وہ یہ کام کرتے ہیں. اتنا وقت نہیں ہے کام اس لیے ساری چیزیں. آپ کے پاس وقت نہیں ہے نا، میرے پاس تو بہت وقت ہے، میں تو کام ہی کرتا ہوں. ہاں، لیکن ایک اور بھی ہے فرد آپ کے مقابلے میں جس کے پاس اتنا ہی وقت ہے. ہاں، تو میں اس سے مختلف تشریح، میں اسی سے بات کروں گا، میں اس سے بات کروں گا. آپ ہم دونوں کو دیکھیں گے، اگر آپ کو دین میں دلچسپی ہے آپ ہم دونوں کو دیکھیں گے. بالکل ایسی دیکھیں گے جیسے ہسٹری کے کسی معاملے میں اختلاف ہوتا ہے دو کو دیکھتے ہیں، سائنس کے کسی معاملے میں ہوتا ہے دو کو دیکھتے ہیں، فلاسفی کے دو کو دیکھتے ہیں نا. اگر آپ کے پاس دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، اس اختلاف کو سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے، تو آپ بیسکس پہ عمل کریں. اگر آپ کے دل میں شوق اٹھا ہے یار اسلام کو بندے نہیں مارنے چاہیے، تو پھر آپ دیکھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور وہ کیا کہہ رہا ہے، ان کا پرابلم کیا ہے. ایک لفظ میں بتا دیتا ہوں، ہسٹری کی روشنی میں ٹیکسٹ پڑھیں گے تو مس انٹرپریٹیشن ہوگی. اس لیے کہ ہسٹری کو آپ اصل بنا رہے ہیں. ہسٹری لوگوں کی لائی ہوئی بتائی ہوئی بات ہوتی ہے، اس میں کانٹیکسٹ حذف ہو جاتا ہے. اب وہ یہ کیوں کہتے ہیں بندے مارو؟ اس لیے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ایک حدیث ملی ہے، انہوں نے ایک گستاخ کے بارے میں کہا تھا کون ہے اٹھے اور اس کی گردن اتارے، تو اس لیے بندے مارو. اب ہمارے پاس آئیں گے، ہم کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے قرآن کو دیکھو. قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک فساد اور دوسرا قتل، اس کے علاوہ کسی کی جان لی نہیں جا سکتی. تو میں پہلی چیز یہ کہوں گا کہ جو تم ہسٹری بتا رہے ہو نا مجھے، قرآن کے 4 کارنر سے باہر ہے، پہلی بات. دوسری بات، تم یہ کہتے ہو کہ گستاخی پر مار دینا چاہیے، بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہوا؟ تو اب وہ کہے گا ہسٹری سمجھاؤ، پھر تم کیا رسول اللہ کی بات کو نہیں مانتے؟ پھر میں سمجھاؤں گا اس کو، میں کہوں گا یہ اور قانون تھا جس کی وجہ سے رسول اللہ نے یہ کام کیا. یہ رسولوں کے ساتھ ایک خاص خدا کی سنت ہے. تو جو مسئلہ ہوا ہے ہمارے ہاں اور بہت بڑی مس انٹرپریٹیشن ہوئی ہے، وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ہم نے قرآن کو اصل نہیں بنایا. اور قرآن کو اصل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے ٹیکسٹ کو، اس ٹیکسٹ کو سمجھنے کے جو یونیورسل پروٹوکولز اور پرنسپلز ہیں ان کو اصل بنا کر پہلے اس کتاب کو سمجھو. میں آپ کے سامنے 50 آیتیں پڑھ دوں گا، ان مولوی صاحب کے سامنے بھی پڑھوں گا اور کہوں گا بتاؤ اس میں مجھے خدا کہہ رہا ہے رسول کے ساتھ خاص کام ہے اور وہ گستاخی نہ بھی کرتے، قرآن یہ کہتا ہے گستاخی نہ بھی کرتے تب بھی مارنا تھا رسول نے ان کو، کیونکہ وہ خدا کا عذاب ہے دنیا پہ. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے اور جو خود اس مکتب فراہی نے ڈیولپ کی ہے قرآن کے انڈرسٹینڈنگ میں، کہ قرآن کے کچھ احکامات وہ قوموں کے ساتھ خاص ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 قوموں کا انتخاب کیا، بنی اسماعیل بنی اسرائیل. کچھ احکامات رسولوں کے ساتھ خاص ہیں اور کچھ احکامات رہتی دنیا تک ہیں. غلطی کیا کہاں لگتی ہے؟ غلطی ہوتی ہے جو کام رسول کے ساتھ خاص تھا اس کو آپ اپنے لیے سمجھ لیتے ہیں اور لوگوں پہ اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ایک پوڈ کاسٹ میں یہ بھی کہا، یہ جو ساری بات کی ہے اسی اینگل سے سوال میرے ذہن میں آیا کہ آپ نے کہا کہ علماء کو، بہت سے علماء کو، شاید آپ نے علماء کا لفظ نہیں استعمال کیا، مسلمانوں کا کیا، لیکن مجھے آپ کے کانٹیکسٹ میں یہی لگا کہ آپ علماء کی بات کر رہے ہیں جو مشہور علماء ہیں. آپ نے کہا کہ انہوں نے اسلامی تاریخ نہیں پڑھی. جہاں تک مجھے علم ہے مدارس میں اور جو بھی اسلام کی ہسٹری پر، مذہبی تاریخ کے اوپر اردو میں انگلش میں کتابیں ہیں، ان کے بنیادی سورسز وہی ہیں. البدایہ نہایا ہوگی، سیرت ابن اسحاق کی باقیات ہوگی، سیرت ابن ہشام کی باقیات ہوں گی، طبقات سعد ہوں گے، یہی چیزیں ہوں گی نا. تو یہ تو انہوں نے پڑھی ہوئی ہیں. مجھے یہ نہیں یاد کہ میں نے کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کی تھی. آپ نے اس کانٹیکسٹ میں کی تھی کہ ان کو جب کوئی اسلام کا حکم ہوتا ہے تو اس کی بیک گراؤنڈ نہیں علم ہوتی، انہوں نے اسلامی تاریخ صحیح نہیں پڑھی. جی، میرا خیال ہے جو بات میں شاید کہنا چاہ رہا ہوں گا، جبکہ یہی 4 5 6 سورس ہیں جہاں سے سارے لیتے ہیں. جو عام مراد ہوتی ہے میری اس طرح کی جب میں بات کرتا ہوں تو وہ یہ ہوتی ہے کہ جو ہم لوگ اختلاف کر رہے ہیں، ہسٹری جو اس وقت ہمارے علماء ہیں، اس وقت جو علماء ہیں وہ اسلام کی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن ماضی میں بھی ہوتی چلی آئی ہیں. وہ قرآن مجید کو لوگ سمجھتے بھی تھے، امت میں اختلاف بھی تھا. اس وقت جو ہماری اپنی تراث، اپنا ہیریٹیج ہے اسلامک نالج کا، جو ہماری تفاسیر ہیں، جو ہماری کتابیں ہیں، اس وقت ہم نے مثلا غامدی صاحب کے اوپر بہت علماء اعتراض کرتے ہیں، 23 کے قریب بڑے اعتراضات ہیں. ہم نے ان کے اوپر ایک سیریز کی اور یہ بتایا کہ یہ جو باتیں غامدی صاحب کر رہے ہیں یہ ایسا نہیں کہ پہلی دفعہ انہوں نے کر دی، بہت ساری باتیں پہلی دفعہ بھی کی ہیں، لیکن بہت ساری باتیں جو ہسٹری میں اور لوگ بھی کرتے چلے آئے ہیں.
تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں بسا اوقات کہ خود اس وقت کا جو مذہبی ذہن ہے وہ سیاست کے اندر بہت انوالو ہے. وہ اپنے محلے کی مسجد کے اندر جو ایک ماحول دیکھتا ہے مذہب کا, اسی کو سمجھتا ہے کہ یہی پوری امت اور پوری ملت کا سرمایہ تھا. اس کو ہم بتاتے ہیں کہ اسلامک ہسٹری میں ہمیشہ سے اختلاف رہا ہے, لہٰذا پیچھے جاؤ, اپنی ہسٹری کو دیکھو, اس میں 10 اسکول آف تھاٹ ہیں. یہ 4 تو تمہارے یہاں پریویلنگ ہے نا, یہ 4 جو اسکول آف تھاٹ ہیں, اس کے علاوہ 10 ہیں, وہ سب غور کر رہے ہیں, فکر کر رہے ہیں. لیکن ان میں ماخذ تو ایک ہی ہے. نہیں, ماخذ تو ایک ہوتا ہے, ماخذ کو سمجھنے کے لیے ہیومن انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ ابن اسحاق سے, اس کے بعد ابن ہشام سے, اگر کچھ جو بھی باقیات ہیں طبقات سعد سے, بدایع نہایا سے, شروع والی ساری چیزیں تو یہاں سے آ رہی ہیں. ان کے علاوہ تو آپ کہیں سے نہیں لے سکتے نا چیز. وہ لوگ تو حدیث کی کتابوں سے, جو حدیث کا ماخذ ہے نا, حدیث کے جو مصادر ہیں وہ تو ان کے علاوہ ہیں, تو تاریخ کی کتابیں ہیں. حدیث بھی تاریخ ہے لیکن اس کے مصادر الگ ہیں. اس میں تو آغاز ہوتا ہے بالکل پہلی صدی کے آخر کے بعض نسخے ہیں, معمر بن راشد کے نسخے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حدیث اسلامی تاریخ نہیں ہے. حدیث اسلامی تاریخ ہے, اس میں کچھ ہے لیکن وہ تاریخ نہیں ہے. نہیں, اسلام کی وہ تاریخ جو بطور تاریخ لکھی جاتی ہے, اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کی تاریخ. حدیث جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر کی تاریخ ہے. تو جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ اسلام کی ہسٹری کا بہت سے علماء کو نہیں پتا, میں جس کانٹیکسٹ میں کہتا ہوں, ظاہری بات ہے آپ کو اگر میری کوئی بات کوٹ کرنی ہے, میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ وہ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ اسلامی احکامات کے اوپر جب بہت سے علماء اپنا فتویٰ دیتے ہیں, کہ جیسے ابھی جس بارے میں ہم اب بھی بات کریں, وہ اس کی بیک گراؤنڈ کو نہیں جانتے, اسلامی ہسٹری کو نہیں جانتے بہت سے لوگ, اس لیے وہ اس طرح کا فتویٰ دے دیتے ہیں. میں جو بات کرتا ہوں, ظاہری بات ہے آپ کو میری باتیں تو پلے کرنی پڑے گی تاکہ میں اس کو سن کے بتا سکوں میں کس کانٹیکسٹ میں کیا بات کر رہا ہوں, میرے الفاظ میرے سامنے ہوں. لیکن اگر آپ سوال کریں تو میں یہ کہوں گا کہ آج کے دور میں جو بہت سے علماء. اچھا چلیں, آپ اس کو مجھے نئے سرے سے بتائیں. آپ سوال پوچھیں. کیا آپ پاکستان میں علماء کو اردو میں جو بات کرتے ہیں, پنجابی میں بات کرتے ہیں, ان کو یقیناً سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ سنتے ہیں. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ وہ اسلامک ہسٹری کے, مستند ہسٹری کے کانٹیکسٹ میں درست بات کر رہے ہوتے ہیں, یا کئی دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ نہیں ٹھیک بات کر رہے ہیں؟ بہت ساری جگہوں پہ لگتا ہے نہیں کر رہے, بہت ساری جگہوں پہ لگتا ہے. جب آپ کو لگتا ہے وہ ٹھیک نہیں کر رہے تو اس میں آپ کو غلطی کیا نظر آتی ہے؟ کانٹیکسٹ سمجھنے کی. ایگزیکٹلی یہی آپ نے کہا ہے. تو میں وہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ کیوں کانٹیکسٹ نہیں سمجھیں گے, جبکہ وہ 8 سال پڑھے ہوئے علماء ہوتے ہیں, انہوں نے کورسز کیے ہوتے ہیں. یہ سوال تو آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے, مجھ سے تو آپ یہ پوچھیں آپ کو کیوں اس لیے لگتا ہے, آپ کو اس لیے لگتا ہے کیونکہ ان کو لگے گا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. اس لیے لگتا ہے کہ جب وہ کوئی بات بتاتے ہیں, مثال دیتا ہوں میں آپ کو, چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں بھائی تصویر بنانا حرام ہے دین میں. کہاں آیا ہے؟ حدیث کی کتاب میں آیا ہے. ظاہری بات ہے رسول اللہ کی ہسٹری میں آیا ہے. اچھا جی, ہسٹری میں آیا تو اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ اس ہسٹری کو آپ سمجھتے کیسے؟ خود حدیث کی تمام جو نریشن جمع کریں. جو کانٹیکسٹ ہے یہ تو قرآن پاک سے باہر ہوگا. پھر نہیں, قرآن پاک تو بھی نہیں سمجھ رہے نا ہم تو ہسٹری کو سمجھ رہے ہیں. ہم نے تو سب سے پہلے حکم کی بات کی نا جی, حکم جو اسلام حکم تصویر کا حدیث سے بیان کرتے ہیں نا. وہ یہ کہتے ہیں, وہ یہ تو نہیں کہتے قرآن نے کہا ہے تصویر حرام ہے, وہ یہ کہتے ہیں حدیث میں آیا تصویر حرام ہے. ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو بھی قرآن کو دیکھو, قرآن میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اب ہسٹری کو بھی تم سمجھنا چاہتے ہو نا, تو ہسٹری کا بھی کانٹیکسٹ سمجھو. خود ہسٹری یہ بات بتاتی ہے کہ جن تصاویر کی بات ہو رہی ہے وہ شرک کی غرض سے بنائی گئی تصاویر ہے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو, آپ نے دیکھا ہوگا ہر عالم یہ ٹخنے سے اوپر پانچا کرتا ہے, دیکھا ہوگا نا, مذہبی آدمی ہونے کی نشانی ہے. کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جس شخص کے پانچے نیچے ہوں گے جہنم میں جلائے جائیں گے. رسول اللہ کی ہسٹری سے ایک بات لا کے بیان کر رہے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جہنم میں اگر کسی شخص کو جلنا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے. ایک کپڑا اوپر نیچے کرنے سے کوئی جہنم میں نہیں جلتا. قرآن نے کچھ پرنسپلز بتائے ہیں, جاؤ ہسٹری میں قرآن کی روشنی میں دوبارہ سے ری ڈسکور کرو کہ کیا کانٹیکسٹ تھا. ہم نے حدیث پہ کام کیا ہے, 40,000 سے زیادہ روایتوں پہ کام کیا ہے. ہمارا مجموعہ بھی چھپ رہا ہے, وہ 40,000 روایتیں کل ملا کے 350 ایونٹس ہیں. ان ایونٹس کو 40,000 حدیث کا آپ مجموعہ چھاپ رہے ہیں. جی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے پچھلے ہم 9 سال سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. 40,000 حدیث کا آپ ایک مجموعہ چھاپ رہے ہیں جو تمام سیاہ ستہ سے اخذ کی ہوئی. سیاہ ستہ تو بہت مطلب ایک محدود ہے. ہم تقریباً 70-80 کے قریب مصادر اصلیہ جو ہیں حدیث کے 2 صدی سے 5ویں صدی ہجری تک, ان کو دیکھتے ہیں, ایک موضوع کو لیتے ہیں, اس موضوع سے متعلق روایات کو جمع کرتے ہیں, ہسٹری میں جا کے اس کو ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں, اور جب دیکھتے ہیں تو اس میں وہ بات نہیں بیان ہو رہی ہوتی. آپ یہ جو کام ٹخنوں کی بات ہے, ایک اور سوال ٹخنوں کی بات, ایک بات بتا دوں, کانٹیکسٹ میں دیکھیں اس کو. تو رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے تکبر کی غرض سے, اس زمانے میں لوگ اپنی لمبی لمبی قمیضیں نکال کے تکبر سے پھیلائے چلے جاتے ہیں. رسول اللہ نے کہا جو خیلا تکبر کی غرض سے یہ کریں گے ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو اب تو آپ تکبر کی غرض سے گھڑیاں پہنتے ہیں, تکبر کی غرض سے ویگو ڈالے لے کر آتے ہیں. تکبر کی غرض سے گھڑیاں کیوں پہنیں گے؟ نہیں, اگر کوئی شخص رولکس کی ہیرے والی گھڑی پہن کے شو آف کرنا چاہ رہا ہے تو دین کا حکم اس پر لاگو ہوگا کہ لوگ شو آف مت کرو, عام گھڑیوں پہ نہیں. عام گھڑیوں پہ نہیں. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں, مجھے تھوڑی سی دلچسپی ہوئی کیونکہ میرا جو ہے کتاب کا کوئی نام لے تو تھوڑی دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے. 40,000 حدیث میں آپ نے ایک ایسا مجموعہ تیار کر رہے ہیں جو چھاپ رہے ہیں جس میں تمام
ضروری احادیث اور صحیح احادیث متفق علیہ احادیث وہ ہوں گی یا یہ کسی اور کانٹیکسٹ میں؟ جی ہم لوگوں نے جو 40,000 بہت بڑا نمبر ہے. جی ہم نے جو کام کیا ہے حدیثیں تو اس سے بھی زیادہ ہیں. بہت زیادہ ابھی تو ہمارا کام مکمل بھی نہیں ہوا, پہلی جلد آ رہی ہے اس کام کی. ہم نے یہ کام کیا ہے کہ ہم ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں, اس موضوع سے متعلق جتنی صحیح اور حسن درجے کی احادیث ہیں ان سب کو جمع کرتے ہیں اور ان کو دوبارہ سے ہسٹری میں جا کر جوڑتے ہیں. ہسٹری میں جا کر جوڑتے ہیں, کیا مراد؟ ہسٹری میں جا کے کانٹیکسٹ لکھیں گے ہر حدیث کے ساتھ؟ ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے پاس ایک موضوع کی ایک ایونٹ کی 10 رپورٹنگز آ گئی مثال کے طور پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ بات کہی, 10 لوگ بیٹھے ہیں, 10 لوگ جا کے اپنی انٹرپریٹیشنز کر رہے ہیں. ہم ان 10 لوگوں کی رپورٹنگ کو وہاں پر جا کے پہلے یہ کوالیفائی کریں گے کہ ایک ہی ایونٹ کی رپورٹنگ ہے. وہ کوالیفیکیشن کیسے ہوتی ہے, وہ راویوں کی چین سے ہوتی ہے, وہ ایونٹ کی ڈیٹیل سے ہوتی ہے. سارے صحابی بتا رہے ہیں بھائی مکہ میں بیٹھے تھے, حج کا موسم گزر چکا تھا, تب رسول اللہ نے فرمایا, میں بھی وہاں موجود تھا. دوسرا کہہ رہا ہے میں بھی حج کے بعد وہاں موجود تھا. پتہ چلتا ہے ایونٹ ایک ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں جن سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ ایونٹ وہی ہے. جب وہ ایک ہی ایونٹ ہوتا ہے تو سب کی رپورٹنگز کو جمع کرتے ہیں جس سے ایک پوری پکچر بنتی ہے, اس سے کانٹیکٹ سامنے آتا ہے. اس سے مثال کے طور اب آپ نے مثال دیتا ہوں, آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی, رسول اللہ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من, جو جس قوم کی شباہت اختیار کرے گا انہی میں سے ہوگا. مولوی صاحب یہ پڑھتے ہیں جمعے کی مسجد میں اعلان کرتے ہوئے, یہ پینٹیں پہنی ہوئی, رسول اللہ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من, کہتے ہیں نا. اب ہم کیا کرتے ہیں, پوری یہ روایت ہے کا کسی نے اتنا سا جملہ نقل کر دیا, اصل روایت کیا ہے, پوری روایت کیا ہے, کہاں پر سب سے پہلے آئی, سب مل کے کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں, اس کو دوبارہ سے جا کر ڈسکور حدیث کی کتابوں میں ڈسکور کرتے ہیں اور پھر اس سے ایک پورا کا پورا ٹیکسٹ انسرشنز کر کے بناتے ہیں. جب آپ ایک روایت پڑھتے ہیں تو گویا آپ 70-80 روایتوں کا مطالعہ کر رہے ہیں. تو اسی روایت کو آپ دیکھیں, اگر آپ اس کا کانٹیکسٹ جانیں گے تو سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ بات ہی کچھ اور ہو رہی ہے, اس کو کفار کی پینٹوں پہ اور ٹائیوں پہ لگا کے کا مشابہت نہیں کر سکتے. لیکن دیکھیں آپ جو 40,000 احادیث جمع کر رہے ہیں, ان کو چھاپ رہے ہیں, تو ایسا نہیں آپ کو لگ رہا کہ بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ کیا آپ اسلام کو ری انوینٹ کر رہے ہیں؟ نہیں, اسلام تو حدیث کا نام ہی نہیں ہے. اسلام تو نام ہے قرآن و سنت کا. حدیث تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے لوگوں نے اپنے انیشیٹو پر کچھ باتیں بیان کی ہیں. اسلام حدیث کی تشریح کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. کوئی ایک مثال بتائیں جو حدیث کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. مطلب نماز پڑھنے والی بات, نماز تو میں نے حدیث سے کبھی لی نہیں. نماز تو اجماع اور تواتر سے. طریقہ اس کا طریقہ بھی آپ نے طریقہ جو ہے مسجد میں جا کر سیکھا ہے, حدیث کی کتاب پڑھ کے سیکھا ہے. میں نے تمہیں والدین سے سیکھا. تو والدین نے کہاں سے سیکھا؟ حدیث پڑھ کے سیکھا. والدین نے اجماع سے سیکھا. اجماع اور تواتر پریکٹیکل کنسنسس ہوتا ہے, اس میں کوئی چیز روایت میں نہیں ہوتی, لکھی ہوئی چیز نہیں ہے. نماز رسول اللہ سے پہلے بھی لوگ لیکن پڑھ اگر رہے اس میں اختلاف ہوگا نماز پڑھنے میں یا زکات دینے میں, کوئی ایک اختلاف بتائیں. دو فرقے مختلف طریقے سے نماز پڑھتے وہ ہیں. دونوں کی اجازت رسول اللہ نے دی ہوئی ہے. کہاں؟ سنت میں. اسی طرح سے نقل ہوئی ہے. سنت کہاں لکھی ہوئی ہے؟ سنت لکھی ہوئی نہیں ہے, سنت عمل سے آتی ہے. وہ کہیں تو محفوظ ہوگی نا, اس کے کہ آج اندر- تک تو نہیں, اس اس کے اندر- طرح نہیں، آج تک زبانی عمل تو نہیں, اور اب تو لکھی ہوئی ہے وہ. نہیں وہ تو لکھ بھی لی لوگوں نے, لکھنے میں بھی تو کوئی پرابلم اس کو آپ حدیث نہیں کہیں گے. نہیں. حدیث لکھی ہوئی کو ہم حدیث کہیں گے. حدیث کے Exactly. اندر That's what I'm سنت کا saying. بیان بھی, سنت انیشیٹ نہیں. رسول اللہ نے نماز پڑھی ہے بھائی. رسول اللہ نے 2 صحابیوں کو بلا کر کان میں ہی نہیں کہا آج میں تمہیں نماز کا طریقہ سکھاتا ہوں. رسول اللہ نے ایک لمبے عرصے تک ہزاروں لوگوں کے درمیان نماز پڑھی ہے. وہ پریکٹیکل چیز ہے. ہاتھ کہاں باندھ رہے ہیں, اس کے بعد جھکنا کیسے ہے, کبھی ہاتھ باندھے ہیں کبھی ہاتھ نہیں باندھے. یہ جو اختلافات آپ کو نظر آتے ہیں یہ ان معاملات میں اس میں خود رسول اللہ نے اختیار دیا. یہ اختلاف ہے نہیں ہمارے نزدیک. نماز پڑھنے میں کوئی اختلاف نہیں, پوری دنیا میں کوئی اختلاف نہیں. یہ وہ معاملات ہیں جن میں آپ کی ثوابدید پر چھوڑ دیا ہے. کوئی ایک فرقہ پتہ ہے جو اللہ اکبر نہ کرتا ہو, جو سجدے نہ کرتا ہو. جو اختلاف نظر آتے ہیں وہ اختیاری معاملات کے اندر ہے. تو یہ کوئی نماز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ پڑھ رہے تھے, قرآن کے آنے سے پہلے پڑھ رہے تھے. نماز تو تمام انبیاء پڑھتے چلے آئے ہیں. نماز کے اندر کچھ چیزوں کی تبدیلی کی گئی, وہ رسول اللہ نے عمل کے ذریعے. آپ کا کہنا یہ ہے کہ حدیث کے بغیر صرف قرآن سے بھی اسلام مکمل ہے؟ حدیث ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے رسول اللہ کے علم کا. حدیث کے اندر اگر اللہ کے پیغمبر کا کوئی, لیکن یہ نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. پورا قرآن مجید کو پڑھ جائیں آپ, پوری کی پوری سنت کو پڑھ جائیں آپ. حدیث اگر نہ ہو, حدیث تو لوگوں نے پہنچائی ہے بھائی. میرا سوال ہے یہ کہ اگر حدیث نہ ہو اس کا تو کیا قرآن پاک مکمل ہے؟ 2 ٹوک جواب ہے. حدیث نہ ہو تب بھی دین پورا کا پورا, پورے اسرار, پورے زور, پورے ایذان, پورے ایقان سے کہتا ہوں, پورا کا پورا دین مکمل ہے, مکمل ہے, مکمل ہے. صحیح. تو جو آپ 40,000 حدیث جمع کر رہے ہیں, صرف مجھے ایک جملے میں اگر آپ بتائیں کہ اس سے امت کو کیا فائدہ ہوگا؟ امت کو فائدہ ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر کی نسبت سے لوگوں نے جو باتیں بیان کی ہیں ان کو ہم قرآن کی روشنی میں رکھ کے بتا رہے ہیں. پیغمبر نے جو باتیں بیان کی اس کی نوعیت کیا ہے. جس وقت قرآن کا کوئی پرنسپل آیا ہے, کوئی پروٹوکول, کوئی پیرامیٹر آیا ہے, پیغمبر نے اس کو اپلائی کیا اپنی زندگی میں, لوگوں کو نصیحت کی ہے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. قرآن نے کہا 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع مت کرو, اس سے ان کی جو حرمت کا تعلق ہے وہ خراب ہوتا ہے. تو ہر حکم کے پیچھے ایک ریزن ہوتا ہے. پیغمبر کیا کرتا ہے آپ کو پتہ ہے, اس ریزن کو اٹھاتا ہے اور اس ریزن کو سامنے رکھ کے جو نئی صورتحال سامنے آتی ہے اس پہ اپلائی کرتا ہے. قرآن نے کہا جنگ کے موقع پہ نماز جمع کر لو, ٹھیک ہے, پیغمبر نے عام سفروں میں بھی جمع کر لی. لوگوں نے پوچھا کیوں کیا رسول اللہ؟ یہ سب حدیث میں آتا ہے. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی روایت ہے. وہ علم قرآن کی شرح و وضاحت, قرآن کی اپلیکیشن پہ مبنی ہے. اس کو الگ کر دیں تو قرآن تو اپنی جگہ پر دین ویسی رہے گا. اس کو لے لیں تو دین پر انڈرسٹینڈنگ کیسے کرنی ہے, دین پر عمل کیسے کرنا ہے. پیغمبر خود دین کا سب سے بڑا عالم ہے, پہلا عالم ہے دین کا, سب سے بڑا عالم. وہ اجتہاد کرتا ہے,
وہ کہیں چیزوں کو اپلائی کرتا ہے, کہیں وہ اپنی انسانی حیثیت میں کوئی معاملات کر رہا ہوتا ہے. حدیث اس سب کا ذخیرہ ہے. خود دین کے احکامات کو کیسے عمل میں لے کر آنا ہے, خوبصورتی کے ساتھ اس پہ عمل درآمد کرنا ہے, یہ سب ہسٹری سے ملتا ہے. اس کو کچھ بھی نہ ہو اس میں سے, آپ پورا کا پورا قرآن پڑھیں, سنت کے ٹریڈیشن لے لیں, آپ دین پہ عمل کریں گے. یہ علم کی ضرورت ہے. سنت کی ضرورت تو پھر بھی پڑ گئی نا, قرآن پاک سے آپ کو باہر تو آنا پڑ گیا. سنت حدیث میں نہیں ہے. نہیں حدیث بے شک نہیں, لیکن آپ نے جو اس طرح کہا ہے کہ صرف قرآن کافی ہے, قرآن کافی تو قرآن جو بات کر رہا ہے, سنت قرآن کے حکم ہی کی تعمیل ہے. قرآن کہتا ہے نماز پڑھو, نماز کہاں پائی جاتی ہے؟ قرآن پیغمبر کو یہ کہتا ہے, خود پیغمبر کہ اس کے ساتھ آپ کو کچھ اور بھی چاہیے. کچھ بھی نہیں چاہیے. جو کچھ اور آپ ہسٹری میں لے کے جا رہے ہیں وہ نہیں چاہیے. جو چاہیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا مجھے ایک اور بات بتائیں کہ کیا مذہب میں یعنی اسلام میں تمام انسان برابر ہیں یا اس طرح ہے کہ صرف مسلمان برابر ہیں؟ تمام انسان کس کے نزدیک کس حیثیت میں برابر ہے؟ یعنی اللہ کے نزدیک برابر ہے انسان, آخرت کے لیے برابر ہیں, دنیا میں حکومت کے لیے برابر ہیں, کس کانٹیکس میں برابر ہے؟ حقوق کے اعتبار سے. حقوق کے اعتبار سے بالکل برابر ہے. تمام انسان برابر. اور اگر ایک مسلم ریاست ہو تو اس میں رہنے والا غیر مسلم اور مسلمان اور ایک کافر اور ایک مجوسی اور ایک یہودی اور ایک ہندو, تمام کے رائٹس برابر ہیں. اسلام کی نظر میں جو مسلم ریاست اور غیر مسلم ریاست ہوتی ہے, اسلام کی نظر میں جمہوری ریاست ہوتی ہے یا استبدادی ریاست ہوتی ہے. تو اسلام کہتا ہے اپنے جمہوری ریاست بنانی ہے. جب آپ جمہوری ریاست بنائیں گے, خود قرآن نے بتا دی ہے, پرنسپل بتا دیا, امرهم شورى بینہم, مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کے باہمی مشورے پہ مشتمل ہے. کہاں بتایا ہے امر و شورى بینہم کا مطلب؟ شورى بینہم اس کا مطلب ہے مسلمانوں کا نظم اجتماعی, مسلمانوں کا. نہیں اس میں نظم اجتماعی تو کہیں نہیں ہے. امرهم ان کے درمیان جو معاملہ ہے, امرهم ان کے درمیان نہیں, فی الامر هم یشاورون ہو گیا جمع. ہاں امرهم ان کے درمیان, کن کے درمیان؟ مسلمانوں کے درمیان. جو بہت سارے لوگوں کے درمیان جو امر ہوگا اس کا فیصلہ ہوگا مشورے سے. کیسے یہ اچھا, اب یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ جو میرا نہیں خیال کہ دنیا کی تاریخ میں کسی سویلائزیشن میں اس بات کی نفی کی گئی ہو کہ مشاورت سے فیصلہ نہیں ہونا. جب آپ جمہوری بات کرتے ہیں تو وہ ایک پولیٹیکل سسٹم ہے جو بہت بعد میں ایوالو ہوا, ڈیولپ ہوا اور ابھی تک ایوالو ہو رہا ہے. جبکہ اسلام کی ابتدائی تاریخ میں جس جمہوری لفظ سے اب لوگ اس سے جو مطلب لیتے ہیں, وہ نہ تو ایتھینین ڈیموکریسی تھی, نہ ہی اسلامی خلافت والی ڈیموکریسی تھی, اور نہ ہی رومن امپائر والی اس کے ریپبلک والی ڈیموکریسی تھی, بالکل سٹارٹ والی بیفور جولیس. تو وہ تو بالکل اور چیز ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو ایک دانش کی بات ہے جو مجھے نہیں, میرا نہیں خیال کسی اور جگہ پر نہ ہو کہ مشورے سے کام کرنا چاہیے. اسلام نے ایک پرنسپل دیا ہے, اس پرنسپل کو انسانوں نے اپلائی کرنا. آپ نے کہا کہ یہ قرآن پاک میں ہے, مجھے بتائیں کہاں ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو. اسلام نے ایک پرنسپل دیا ہے, اس پرنسپل پہ انسانوں نے عمل کرنا ہے. وہ پرنسپل کیا ہے؟ مشورے پہ مشتمل نظام ہونا چاہیے. ایک ڈکٹیٹر بھی مشورے پہ وہ اپنی شورا بنا لے گا. مشورے پہ مشتمل نظام ہونا چاہیے. یہ نہیں کہا کہ نظام کو بغیر مشورے کے بناؤ اور اس کے بعد فی الامر هم یشاورون, نہیں کہا کہ مسلمان اپنے معاملات میں مشورہ کر لیا کرتے ہیں. ان کا نظم امرهم, ان کا نظم مشورے پر مشتمل ہوتا ہے, اس کی اساس ہے مشورہ. اب اگلی بات سنیے گا, مشورہ کرنے کا میکینزم یہ حالات میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے. مثال دیتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ایک شخص کو خلیفہ مقرر کیا. آپ تو کہیں گے اسلام کہتا ہے مشورے پہ مشتمل ہونا چاہیے, وہاں تو وہ نامینیٹ کر کے چلے گا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ان لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے وہ نہیں مانا فیصلہ. نہیں, فیصلہ اکثریت کا ہوتا ہے, ایک نہ مانے, دو نہ مانے, 10 نہ مانے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اکثریت کا فیصلہ یہاں بھی کہا ہے مشورے سے عمل درآمد ہوتا ہے. اس کا ناگزیر تقاضا ہے کہ اکثریت کا فیصلہ روبہ عمل ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو کام کیا, ہر دین کا حکم اپنے زمان و مقام میں امپلیمنٹ ہوتا ہے. تو رسول اللہ کے زمانے میں اس حکم پر جیسے عمل ہو سکتا تھا ویسے عمل ہوا. اس زمانے میں الیکشن کا طریقہ نہیں تھا, فرد سے رائے نہیں لی جاتی تھی. قبائل تھے, قبائل کے زعماء تھے, رہنما تھے. ان لوگوں نے مل کر جس قبیلے کو عصبیت حاصل تھی, ایک ان ہاؤس تبدیلی آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات وہی لوگ, خود رسول اللہ نے بتایا ہے کہ قریش کو عصبیت حاصل ہے, انہی کے فرد کو لوگ اطمینان سے دیکھیں گے. ثقیفہ بنی ساعدہ میں زعماء جمع ہوئے, ان کی اکثریت نے فیصلہ کر دیا. اس کے بعد جتنی ہسٹری آپ پڑھیں, چاروں خلفاء کی, چوتھے میں آ کے تنازع ہو گیا, فیصلہ نہیں ہو سکا. وہ اس زمانے کے لحاظ سے. جب میں یہ کہتا ہوں کہ جمہوریت اسلام ہے, اسلام کا تقاضا جمہوریت ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر عہد میں جس طریقے سے آپ فرد سے مشورہ کر سکتے ہیں, قبائلی معاشرے میں الیکٹورل سسٹم تو ہے نہیں کہ آپ ووٹ ڈلوائیں گے, وہاں زعمائے قوم بھی مشورہ دے کر فیصلہ کریں گے. آج کے زمانے میں ہم یہ کہتے ہیں, ہم نے سوال پوچھا تھا غیر مسلم اور یہ سب برابر ہیں. اگر جمہوری معاشرہ ہے, ریاست جمہوریت, آپ نے تو کہہ دیا نا کہ اسلام میں تو اسلامی اسٹیٹ نام کی کوئی چیز نہیں. جی ہاں, آپ نے کہا کہ اسلام میں ڈیموکریسی ہے, ایک جمہوری نظام ہے, جس میں آپ نے کہا کہ سب برابر. حکومت مسلمانوں کی ہوتی ہے, حکومت کفار کی ہوتی ہے, حکومت ایتھیسٹ کی ہوگی. اسٹیٹ جو ہے یا استبدادی ہوگی یا جمہوری ہوگی. اسٹیٹ اور حکومت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اسٹیٹ تو آپ وجود پذیر کرتے ہیں, اس کا سر رشتہ کیا ہے, اس کا سوشل کانٹریکٹ کیا ہے, اس کا آئین کیا ہے. ہمارا ملک ہے, مثال دیتا ہوں پاکستان کی. تو آپ نے تو اسلام کو دین کے درجے سے ہی ہٹا دیا پھر. کیسے؟ کیونکہ دین تو کہتے ہیں سید مودودی کی کتابوں میں جو میں نے پڑھا ہے, اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے, ان کا لٹریچر کا حصہ ہے, اس میں بتایا ہے کہ آپ نے اسلامی اسٹیٹ
कैसे कायम करनी है, जी और उसमें ये बताया कि मुसलमानों का फ़र्ज़ है ये। डॉक्टर इसरार साहब इस बात के ऊपर एक स्कॉलर थे, मैं उनसे इख्तिलाफ़ करता हूँ इस बात पे, आप लोग भी उससे करते हैं, लेकिन इस्लाम का, मुसलमानों का बहुत बड़ा तबका इस बात को मानता है कि स्टेट बनाना हमारी ज़रूरत है। जी, वो जिस बुनियाद फ़र्ज़ पे है। कहते हैं वो कुरान की एक आयत है, उस आयत को हम रीइंटरप्रेट करते हैं उसी उसूलों पर जो उसूल मैंने बताया है। आप इस्लाम रीइन्वेंट कर रहे हैं, मुझे यूँ इस्लाम क्यों लग रीइन्वेंट रहा है? इस्लाम रीइन्वेंट नहीं कर रहे हैं, हम इस्लाम का जो थॉट इंसानों के यहाँ डेवलप हुआ है उसकी रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसको क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं। मिसाल देता हूँ, वो ये कहते हैं जी कुरान मजीद में कहा है कि अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फीह, इकामत दीन एक फरीज़ा है, कुरान ने कहा। हम कहते हैं इकामत का मतलब क्या है भाई? इकामत का लफ्ज़ खुद कुरान ने इस्तेमाल किया है, इकामत सलात की ताबीर आई है, वहाँ पर उससे मुराद है नमाज पर तुमने कायम हो जाना है, नमाज पर तुमने अमल दरामद करना है, नमाज तुमने पढ़नी है, सलात को दायमून तरीके से आपने पूरा करना है, तो दीन पर मैंने अमल दरामद करना है। मेरी हैसियत बदलती रहती है, मैं फ़र्द हूँ तो फ़र्द का दीन मुझ पर आएगा, मैं हुक्मरान हूँ तो इस्लाम ने माशरे को भी कुछ अहकामात दिए हैं, जब मैं हुक्मरान बनूंगा उस वक्त मैंने उन पर अमल करना है। आप मुझे ये कहते हैं कि इस्लाम में ज़कात का हुक्म नहीं, है, आपने कैसे लिहाजा अमल माल करना है? कमाएं। आप तो एक जमहूरी रियासत के हुक्मरान बनेंगे, आप इस्लामी रियासत के तो नहीं बनेंगे। जो जब अगर मैं मुसलमान होऊंगा और मैं जाऊंगा रियासत के अंदर हुकूमत बनाने के लिए, तो मैं देखूंगा ना मेरा दीन क्या कहता है। मैंने हुकूमत बनानी है तो मैं उस हुकूमत तरीके से, बनानी है या स्टेट कायम करनी नहीं है? स्टेट तो हुकूमत कायम तो है, हाँ, तो मैं वही कर रहा हूँ ना, एक स्टेट होगी उसमें ऑलरेडी एक स्टेट निज़ाम तो होगा, कायम है, वहाँ आप बन जाएंगे। स्टेट तो कायम है, कैसे बन जाएंगे? कोई मैकेनिज्म होगा ना, जमहूरी मैकेनिज्म आपने है, बता दिया जमहूरी जमहूरी हुकूमत। मैकेनिज्म। तो मैं उसमें एज अ कंटेस्टेंट के पार्टिसिपेंट के जाऊंगा। अगर मैं इलेक्ट हो जाता हूँ और मैं मुसलमान हूँ, तो अब इस्लाम ने मुझे सोसाइटी से मुतल्लिक भी कुछ अहकामात दिए हैं, वो मैं मुसलमानों की कम्युनिटी पर नाफिज करूंगा, हुदूद की सज़ा नाफिज करूंगा, सिर्फ मुसलमानों पे। सिर्फ मुसलमान। इसलिए कि वो जो सजाएं दी गई हैं वो बता दिया गया है कि वो किन जराइम की सजा वो दी मुसलमानों को जा सकती हैं। फिर इस्लाम में ये जो फिर दीन का तस्वुर क्या है? मज़हब में और दीन में फिर क्या फ़र्क है? आपने ही अपनी कई तकरीरों में, हाँ कई देखिए, गुफ्तगू में बात दीन की जो हुई है, है। दीन हमने तो आज तक ये समझा कि दीन एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। हाँ मुकम्मल ज़ाब्ता निजात कहना चाहिए। ज़ाब्ता हयात में तो मेरी हयात के बहुत सारे पहलू हैं। मुझे इंश्योरेंस के लॉस चाहिए, मुझे मिसाल के तौर पे ज़िंदगी के अंदर और 10 साल, मुझे ट्रैफिक के कानून चाहिए, अगर दीन से निकाल के दिखाएं मुझे। मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है आपका दीन, तो मुझे निकाल के दिखाएं। आपका भी है। मेरा जो है वो ज़ाब्ता निजात है। मैं क्या कहता हूँ? मैं ये कहता हूँ दीन ने एक मकसद दिया है मुझे। वो मकसद क्या है कि मैंने अपने आप को प्योरीफाई करना, ये दीन का मकसद है। प्योरीफाई करना किस चीज़ से? अपने आप को प्योरीफाई करना है उन ईवल्स से, उन आलाइशों से, उन मुनकिरात से जिसको मेरी फितरत कहती है कि ये मुनकिर है। कैसे करना है? इखलाक की तथहीर करनी, झूठ नहीं बोलना, हसद नहीं करना, कीना नहीं करना, चोरी नहीं करनी, बुग़्ज़ नहीं करना, तकब्बुर नहीं ये करना। सब तो आप बगैर मुसलमान हुए भी कर सकते कर हैं। सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उससे अगली बात भी है, दुनिया के अंदर बहुत सारे मामलात में फैसला नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे मैंने अपने खालिक के साथ ताल्लुक का इजहार करना है, कैसे करूँ? अकल की बुनियाद पे करके दिखाएं जरा मुझे। उसमें पैगंबर आया है बताने के लिए कि नमाज पढ़नी है, खालिक बताएगा ना कैसे करना है। मैंने अगर खालिक की परस्तिश करनी है, खालिक की इताअत करनी है, खालिक के नज़र कुछ पेश करना है, तो खालिक ने बताना है। मैं कैसे फैसला करूँ भाई कि मैंने अल्लाह ताला को खुश करना है? कैसे लेकिन करूँ? खालिक मुझसे डायरेक्ट तो बात ही नहीं करता। पैगंबर से करता है ना, किताब आती है ना मेरे पास, किताब मेरे पास आती है, मैं उस किताब के ज़रिए ये देखता हूँ कि जो पैगंबर किताब लेकर आया है वो ठीक है कि नहीं है। मैं किताब का जायज़ा लेता हूँ, किताब के कंटेंट का जायज़ा लेता हूँ, किताब अपने बारे में कुछ बातें करती है। मिसाल के तौर पे अच्छा, वो दीन और मज़हब का फ़र्क उस पे आ समझाया, जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं है, लफ्ज़ के लिहाज से कोई फ़र्क नहीं है, एक ही मज़हब बात है। एक ही बात है। यानी ये जो है कि मकसद और मिशन है मुसलमानों का कि वो एक रियासत कायम करें जहाँ इस्लाम के असूल नाफिज करें, रियासत क्योंकि इंसान, सैयद मदूदी के मुताबिक अगर इस्लामी रियासत कायम नहीं होगी तो इस्लाम के ऊपर पूरी तरह अमल करना और उसको नाफिज करना मुमकिन नहीं, अगर आपके पास पैसे ना हो हम्म। तो ज़कात देना मुमकिन होगा? पॉसिबल नहीं है। तो फिर आपके मतलब पैसे कमाना फ़र्ज़ करार देंगे? वो पैसे कमाना अगर मैं मज़हब अगर पे मैं अमल बेटा करना हूँ, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर मैं बेटा हूँ हाँ। और इस्लाम ने कहा है कि बाप को शफीक होना चाहिए, अब मेरे लिए शादी करना फ़र्ज़ होगा? यानी हम ये आपके मुताबिक कि इस्लामी रियासत का क़याम इस्लाम में फ़र्ज़ नहीं है। रियासत इंसान बनाता है अपनी ज़रूरत के तहत। ये दुनिया में जिन लोगों ने रियासत बनाई हुई है इस वक्त, हर जगह पे रियासत है ना, इस्लाम को पढ़ के बनाई है भाई। रियासत एक फितरी ज़रूरत है, किस चीज़ से पैदा होती है? रियासत इस एहसास से पैदा होती है कि मेरी जान माल आबरू लेकिन का मेरे ख्याल तहफ़्फ़ुज़। यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है। एक है कम्युनिस्ट स्टेट, वन पार्टी सिस्टम, एक है रिपब्लिक, एक है फेडरेशन, एक है मोनार्की, मुख्तलिफ तरह की स्टेट्स हैं, स्टेट्स तो हैं। जब वो लोग, वो मकतबा फ़िक्र जो कहता है इस्लाम को स्टेट बनानी चाहिए, वो ये कहता है कि स्टेट वो जिसमें सिस्टम इस्लाम का हो, जैसे अब एक फेडरेशन का, जैसे मैंने ये सारे सिस्टम्स के नाम इस्लाम लिए, को सिस्टम देते ही नहीं, इस्लाम स्टेट का कोई सिस्टम नहीं देता। कोई सिस्टम नहीं देता। इस्लाम सिर्फ बुनियादी उसूल बताता है। पहला उसूल मैंने आपको बताया, जमहूरियत पर मबनी होगी, बाकी कुछ छोटी छोटी चीज़ें वो भी अखलाक पर मबनी है। भाई उन लोगों के इसका मतलब फिर रसूल तो देता है ना वो, उसूल देता है, सिस्टम नहीं देता। सिस्टम पता है कैसे कहते हैं? यानी सिस्टम का मतलब ये होता है भाई, फिर वो किस लिए दिया? अगर स्टेट बनानी नहीं तो हाँ। फिर इस्लाम ने वो सिस्टम क्यों दिया? इसलिए कि आप बनाना चाहें हाँ। तो आपके सामने इस्लाम की हिदायत हो, इसका मतलब है कि बना सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ नहीं है आपका ये मौका। मैं और आप आज फैसला कर रहे हैं कि हाँ। हम दोनों ने अमेज़न के जंगल में जाके रहना है। आप तो हमेशा जाएंगे नहीं, हाँ। मैं अकेला चला जाऊँ अगर, तो मैंने जाके रहना है वहाँ पे। हाँ। इस्लाम की मुझ पर कोई कदर नहीं। मैं वहाँ जाकर इबादत करूँ, मैं वहाँ जाकर अल्लाह के हुकूक पूरे करूँ, जो कुछ है। वैसे अमेज़न के जंगलों में जाने वाला एडवेंचर अच्छा है। हाँ, अगर आपको जाया जा सकता है। अगर जाया जा सके तो जाना चाहिए। तो इस्लाम आप पर ये लाज़िम बन गई है स्टेट, अब वो आएगा,
بھائی اگر جمہوری انداز سے نہیں بناتے لوگوں کی حق تلفی ہوگی. اچھا تم مسلمان حکمران ہو نا, کچھ تم پر دینی ذمہ داری ہے, مثلا اسٹیٹ کے اندر جمعہ پڑھاؤ گے نا, تم نے پڑھانا ہے جا کے جمعہ, اگر تم حکمران ہو. یہ مسجد مولویوں کی ذمہ نہیں کرنی, یہ ہے. ذرا یہ اسلامی نظام بتائیں مولویوں کو, آپ سے پوچھیں گے, وہ کہیں گے نہیں چاہیے والا اسلامی نظام. اسلامی نظام جو اصل ہے, جو دین کے مطابق ہے. غامدی صاحب نے اپنے ایک مضمون میں اسلام ریاست جوابی بیانیہ ان 10 احکامات کو لسٹ کر دیا ہے جو معاشرے سے متعلق ہیں. اسلام اصلاً فرد کو مخاطب کرتا ہے, فرد کی ڈفرینٹ کیپیسٹیز ہیں. میں آج فرد ہوں, کل اسکول کا پرنسپل ہوں, پرسوں ایک قاضی ہوں, ترسوں میں ایک ریاست کا سربراہ ہوں. سربراہ بنوں گا, مسلمان اکثریتی ملک ہے, تو میں جو قانون دین نے مجھے دیا ہے مجھے اس پر عمل کرنا ہے. نافذ تو کوئی چیز ہوتی نہیں, عمل کیا جاتا ہے. میں حکمران ہوں تو میں نے دین پر عمل کرنا ہے. مجھے بھی کچھ ہدایات اس نے دی ہیں, وہ میں مسلمانوں کو بتاؤں گا, ان پر عمل درآمد کرواؤں گا. ان چیزوں میں عمل درآمد کراؤں گا جن پہ عمل درآمد کرانا ہے. مثال موسیقی لوگ سنتے ہیں, میرے نظریے کے مطابق غلط بھی ہو, میں اسلامک اسٹیٹ کا سربراہ ہو کر بھی کچھ نہیں کر سکتا. سعودی عرب کے اندر ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جی عورتیں ڈرائیونگ نہیں کر سکتی. 2 طرح کے احکام ہوتے ہیں اسلام میں, ایک وہ جو فرد کو بحیثیت فرد دیے گئے ہیں اور ایک معاشرے کو دیے. اس معاملے میں جو فرد کوئی مداخلت نہیں کر سکتا, کسی کا حق نہیں ہے. جس طرح طالبان عورتوں کی تعلیم پہ پابندی لگا رہے ہیں, موسیقی طالبان کے نزدیک حرام ہو, میں ان کو رائٹ دیتا ہوں کہ تم اپنے نزدیک یہ تھاٹ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, یہ اسٹیٹ کا کام نہیں ہے. تو مسلمانوں کا حکمران آئے گا, اگر وہ مسلمان ہے جمہوری انداز میں معاملات کو لے کے چلے گا, اور اس کے بعد پارلیمانی جمہوریت, صدارتی نظام, متناسب نمائندگی, 5 سال کا الیکشن, BD سسٹم, یہ دین کا موضوع نہیں ہے. سسٹم کیا بناتا ہے, فیڈریشن کا بناتا ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرح صوبوں کو انڈیپینڈنٹ باڈیز قرار دیتا ہے, کچھ بھی بنائے, یہ دین کا موضوع نہیں. تو مجھے اب یہ بتائیں کہ اگر یہ موضوع نہیں ہے تو اسٹیٹ میں جو حلال اور حرام کی ساری تمیز ہے کہ اس نے اس کو نافذ کرنا ہے, وہ کہاں ہے؟ کیونکہ کئی علماء ہیں, نام لیے بغیر میں آپ کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ شراب جو ہے مطلب حرام نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ خمر ہے, یہ حرام نہیں ہے. اور شراب کے بھی پھر آپ کو پتہ ہے الکوہل کی بہت سی قسمیں ہیں. تو آپ کے خیال میں وڈکا حرام ہے, وسکی حرام ہے, الکوہل حرام ہے, بیئر حرام ہے, وائن حرام ہے, ریڈ وائن حرام ہے, وائٹ کیا ہے؟ یہ کسی عالم کا دائرہ کاری نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ حرام ہے. دین نے اگر کسی چیز کو ممنوع قرار دیا ہے تو کسی ریزن پہ قرار دیا. مذہب کے اندر خمر بطور خمر زیر بحث نہیں ہوتی. مذہب میں جب بھی کوئی حکم دیا جاتا ہے وہ ایک ریزن پہ مبنی ہوتا ہے. اس کو ہمارے یہاں علم کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے الاحکام بالعلل. ایک علت ہوتی ہے, ایک وجہ ہوتی ہے, ایک سبب ہوتا ہے. تو جس وقت قرآن مجید نے خمر کو ممنوع قرار دیا تو وہاں خمر کی کوئی صنف زیر بحث نہیں ہے, اس کے اثر زیر بحث ہے. وہ چیز جو آپ کی عقل کو ساکت کر دے, وہ چیز جو آپ کی عقل کو ساکت کرتی ہے, وہ اگر زیادہ استعمال میں ساکت کرتی ہے تو اس کا تھوڑا استعمال بھی ممنوع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تھوڑا استعمال آپ کو زیادہ کی طرف لے جائے گا. تو ریڈ ہو, بلو ہو, واڈکا ہو, جو بھی آپ نے ماشاءاللہ کافی زیادہ نام آپ کو یاد ہے اس بارے میں, یہ جو آپ نے نام لیے لوگ بتاتے ہیں مشہور ہیں, مجھے نہیں پتا یہ. تو یہ والے جو نام ہیں, آپ امریکہ میں رہتے ہیں؟ ہاں امریکہ میں رہتے ہیں لیکن ہم اچھے ماحول میں رہتے ہیں. تو وہاں پر یہ جتنی چیزیں ہیں وہاں اسلام نافذ ہے. وہاں اگر آپ مجھ سے کہیں میں مسلمان ہوں, میں وہاں پر الحمدللہ 100% اسلام پر عمل درآمد کر رہا ہوں. وہاں پر مسلمانوں کی ریاست نہیں ہے, نہ مسلمانوں کی اکثریت ہے, نہ ان کے پاس حکومت ہے, جمہوری ریاست ہے. اور مجھے اپنے دین پر عمل درآمد کرنے میں کوئی دقت, کوئی ایک نقطہ ایسا نہیں ہے, ایک نقطہ پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, جو مجھے اسلام کی ہدایات پر عمل درآمد کرنے سے روکے. تو میں اس غیر مسلموں کے معاشرے میں آپ نے کی ہیں بیسیکلی یہ سیکولر اور لبرل ڈیموکریسیز کی باتیں ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کا جو ایک جمع وفیر ہے, جو ایک سواد اعظم جس کو کہتے ہیں, سواد اعظم ان سے اتفاق نہیں کرتا. نہ کرے, کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ دلیل دے گا نا. سواد اعظم ہو یا سواد اصغر ہو, اس کے ہمیشہ دنیا میں دلیل پہ بات چلتی ہے. جو مسلمانوں کا سواد اعظم ہے, آپ نے ٹھیک کہا, وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کی سطح پر جو دین کے احکامات ہیں ہم نے ان کو نافذ کرنا ہے. اور جہاں سے وہ یہ بات کرتے ہیں وہ قرآن مجید کی بعض آیات ہیں, اس کی مس انٹرپریٹیشن ہے. مثال کے طور پہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ امر بالمعروف کرو, وہ یہ کہتے ہیں بھئی امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں ڈرائیونگ نہیں کریں گی, اس لیے کہ ہمارے نزدیک دین نے عورتوں کو گھر میں بند کر دیا ہے. گھر میں بند کر دیا تو کہیں گے وہ کرنا فی بیوتکن, قرآن میں آیا ہے عورتوں کو گھر میں بند کرو. بند کرنا اس کا پردہ کرو, پردہ کرنے کا کہاں حکم آیا, کہیں گے سورہ عذاب میں ہے جلباب نیچے گرا لو. پھر اس کے بعد آپ کہیں گے وہ گھر میں بیٹھ کے موسیقی بھی نہیں سن سکتی, اس کا حکم کہاں ہے, وہ کہیں گے لاہ الحدیث کا ایک لفظ آیا ہے, اس کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تفسیر کی. یہ سب چیزیں وہ بیان کریں گے, ادھر سے ادھر سے, قرآن سے, حدیث سے, فقہ سے, اجماع سے لے کر آئیں گے. ہمارے پاس جب لے کر آئیں گے, ہم لوگ طالب علم مزاج لوگ ہیں, ہماری کوئی سبیت نہیں ہے, ہماری کوئی فرقہ نہیں ہے, ہمارے پیچھے آگے کوئی اسٹیٹ اسٹرکچر نہیں ہے, نہ ہماری کوئی ایمبیشن ہے کہ ہم اپنی فکر, ہم طالب علم لوگ ہیں, کرٹیکلی چیزوں کو انالائز کرتے ہیں. آپ آیت پڑھیں گے, کہیں گے جی قرآن مجید میں تو مثال کے طور پر لاہ الحدیث سے مراد ابن عباس نے موسیقی لی تھی, تو ہم یہ کہیں گے کہ بھئی یہی لاف کا لفظ اور بھی جگہ قرآن میں آیا, کہ آپ اس سے بھی یہ مراد لیتے ہیں. تو ہر جگہ پر ہم کرٹیکلی ریفیوٹ کرتے ہیں اس فکر کو جو دین کے نام پر پیش کی جاتی ہے. سورس کوڈ میں جا کے ویریفیکیشن کا عمل کرتے ہیں, یونیورسل فنڈامنٹل پرنسپلز اور پروٹوکول ہیں جس کے اوپر بات کرتے ہیں. صحیح. ایک آخری سوال میں کروں گا کیونکہ کافی طویل گفتگو ہو چکی ہے ہماری. پتہ نہیں چلا کیونکہ آپ نے اصل میں جوابات جو ہیں اتنے
डायरेक्ट दिए और मुझे इतने ज़्यादा क्वेश्चन करना पड़े कि कई लोगों को लग रहा होगा मैं आपको मुख्तलिफ जगहों पर काट रहा हूँ, और आई एम सॉरी फॉर दैट, आपके फैंस देख रहे होंगे, लेकिन वो मुझे फौरी तौर पे बात जगहों पर इसलिए आना पड़ता है कि मुझे लगता है कि वो जो पिन पॉइंट डायरेक्शन थी आंसर की वो मिस हो रही है, तो मेरा ये बड़ा मसला होता है। आपका प्रोग्राम है, जो चाहें करें। आप मेहमान हैं हमारे, आपकी बड़ी इज्जत है। अच्छा सर, मुझे आप ये बताइए कि जो सब कुछ आपने बताया है इसमें जो बार बार मैं जिस चीज़ पे मुझे परेशानी थोड़ी सी हो रही है वो ये कि अगर मैं आपकी सारी बातें दुरुस्त मान लूँ तो मुझे साथ ये भी मानना पड़ेगा कि ज़्यादातर लोगों के पास इस्लाम का सही फहम नहीं है। अच्छा, हमारे बहुत से दोस्त और अपनी ज़िंदगी में बहुत से उलमा से, स्कॉलर से और बाज़ इस तरह के लोग जो किसी दीनी मदरसे से तो नहीं पढ़े लेकिन बहुत पढ़े लिखे हैं इस्लाम के बारे में, उनके सामने जब कोई भी मुसलमानों का मसला रखा जाता है तो वो कहते हैं आपको असल में असल इस्लाम का नहीं पता, असली इस्लाम के मुताबिक ये चीज़ नहीं है। जब उसके अपोजिट फ़िरके से या अपोजिट स्कूल ऑफ थॉट से बात की जाती है तो वो भी यही कहते हैं कि आपको असल इस्लाम का नहीं पता। मुझे इसमें इस जवाब में एक प्रॉब्लम है, वो ये कि क्या ऐसा नहीं है कि एक अथॉरिटी इस्लाम की होनी चाहिए जो कि किसी चीज़ की फाइनल इंटरप्रिटेशन करे, क्योंकि अगर वो नहीं करेगी तो जो इख्तलाफ है जो बहुत सी जगहों पर खूनी भी हो जाता है और मसाइल पैदा करता है वो नहीं होगा। क्या एक अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए जो इन चीज़ों की तशरीह करे? एक सवाल ये, और दूसरा एंगल इसका ये कि क्या फिर अगर एक अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए तो क्या ये ओपन फ्रेंचाइज होनी चाहिए कि इस्लाम की जो चाहे जो मर्जी तशरीह कर दे अपने गली मोहल्ले शहर चौक में और उसके मुताबिक लोगों को तबलीग करे? ये एक अथॉरिटी पॉलिटिकल आराम में क्यों नहीं बनाते आप? ये एक अथॉरिटी सहाफत की आराम में क्यों नहीं बनाते आप? ये एक अथॉरिटी हिस्ट्री की नरेशन, इसकी इंटरप्रिटेशन में क्यों क्योंकि नहीं वो बनाते? मुकद्दस नहीं है। मुकद्दस से क्या मुराद है? मुकद्दस वो खुदा की दी हुई नहीं। नहीं, खुदा की दीवी होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि अगर मैं जर्नलिज्म की डेफिनेशन बदल भी दूं हम्म। तो किसी को कोई फर्क नहीं मसलन मैं पड़ता। अगर मैं लेकिन मैं हिटलर की अगर मिसाल देता हूँ नहीं आपको। एक मिनट, अगर मैं जर्नलिज्म की हिस्ट्री की इंटरप्रिटेशन की बहुत से लोगों ने की ना कि ये हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री, इसको हम हिस्ट्री कह सकेंगे, इसको नहीं कह सकेंगे, ठीक है। हेरोडोटस से लेके इब्न खल्दून से लेके मॉडर्न दौर तक, पॉइंट बी तक मुख्तलिफ तरह से हिस्ट्री की इंटरप्रिटेशन की गई कि इस तरह हिस्ट्री होगी, इसको हिस्ट्री कहेंगे, इसको नहीं कहेंगे, ये चीज़ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? नहीं, क्या ये फर्क नहीं पड़ता? मैं बता रहा हूँ, उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि एक ग्रोह दूसरे के खिलाफ लश्कर लेके आ जाएगा। लेकिन मज़हब में अगर मैं ऐसी तशरीह करूँगा जो आपसे बिल्कुल उलट है, तो आपको पता है कि इस्लामी हिस्ट्री में नुक्ता नज़र के ऊपर लोगों ने जेलें काटी हैं, लोग कत्ल हुए हैं, हुकूमतें बदली गई हैं, जंगें हुई हैं और बड़े कीमती लोगों के बीच में जंगें हुई हैं इंटरप्रिटेशंस पर। जी, तो ये हिटलर कौन सा मजहबी नैरेटिव पढ़ के जंग करने गया था? नहीं, हिटलर की मैं बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ वो मुकद्दस नहीं है। नहीं, हम बात कर रहे हैं आपने कहा जाने जाती हैं, आपने कहा अथॉरिटी बननी चाहिए। हाँ। अथॉरिटी क्यों बननी चाहिए? इसलिए कि इख्तलाफ ना हो। इख्तलाफ ना हो, और इख्तलाफ आपने खुद फरमाया अगर उस नौयत का हो जो सहाफत में, तारीख में, सियासत में होता है तो चले गवारा कर लें। यहाँ तो बंदे मारे जाते हैं। हाँ। तो बंदे तो सियासी नजरियात में ही मारे जाते हैं। हाँ, तो इसी नस्ली को तासुबात- कंडेम किया जाता है ना। नहीं, कंडेम किसी मुझे को बताइए किया जाता क्या है? Condemn- हिटलर बहुत अच्छा जुमला कहा आपने। हाँ। कंडेम किसी को किया जाता है? उसकी आइडियोलॉजी को, उस आइडियोलॉजी को। यही हाँ। नुक्ता है। जिस वक्त इंसान दुनिया में होते हैं और वो चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं, इंसानों को बाटा का जूता नहीं बना सकते। आपने कहा अथॉरिटी, भाई अथॉरिटी के लिए पहले अथॉरिटी को बनवाना पड़ेगा ना। हाँ। मैं पूरी पाकिस्तान के उलमा को बिठाऊंगा। तो क्या ये ओपन फ्रेंचाइज ठीक है? बिल्कुल ओपन है, दुनिया ओपन है भाई। नो, दुनिया नो, ओपन नो। फ्रेंचाइज है। यस, वो है, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि कोई एक बस नहीं। शख्स अपनी आइडियोलॉजी को मुकद्दस कह के ये- अपना ये- ग्रोह बना लेगा। नहीं, ये इस तरह नहीं पॉसिबल। नहीं, मजहब ये इजाजत और ये सहूलत आपको देता है। भाई आप मुझे ये बताइए कि सियासी नजरियात दुनिया में जंगों का बायस बने कि नहीं? बिल्कुल बने, जाने गई है कि नहीं? एग्जैक्टली वहाँ क्यों नहीं अथॉरिटी बनाते हैं? एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। इसका मतलब है कि मजहब और सियासत की आइडियोलॉजीज, नेशनलिज्म, ये एक ही चीज है। दुनिया की हर इंटरप्रिटेशन, ह्यूमन इंटरप्रिटेशन एक ही चीज है। हर इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन। इज द रियलिटी। तो ये दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप तो फिर इस्लाम, फर्क क्या हुआ? कोई फर्क नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं हुआ। आप एक शेक्सपियर के शेर को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। आप शेक्सपियर के शेर में और आयत में फर्क है। कोई फर्क नहीं है। मैं बताता हूँ क्या कोई फर्क नहीं है। अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से कोई फर्क नहीं है। शेक्सपियर का शेर भी अल्फाज पर मुश्तमिल है, हाँ। एक जुमले पर मुश्तमिल है। वो अल्फाज लुगत में आए हैं, कंसेंसस से मुंतकिल हुए हैं, समझेंगे दो तशरीह करेंगे आप। यही फर्क दुनिया को समझाना है। तो फिर फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि वो शेक्सपियर जो बात कर रहा है वो इंसान की बात है। यहाँ जिस कलाम को मैं और आप पढ़ने जा रहे हैं वो खुदा का कलाम है। उस कलाम की इंटरप्रिटेशन मैंने और आपने करनी है, उसमें फर्क होगा। अच्छा चले इसको एक और एंगल समझते हैं। जी। एक अच्छा इंसान मुसलमान नहीं है और एक अच्छा इंसान मुसलमान है, दोनों में क्या फर्क है? एक अच्छा इंसान मुसलमान नहीं है, आखिरत के लिहाज से पूछ रहे हैं कि उसके लिए दुनिया में तो मेरे लिहाज से सारे इंसान मुलिद बन जाए तो फर्क नहीं होगा। मैं तो हमेशा दीन, अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं तो मामले को आखिरत के लिहाज से देखूंगा। दुनिया में तो सारे अच्छे मुसलमान बन जाएं, सारे मुलिदीन अच्छे बन जाएं, दुनिया का निज़ाम तो चलता रहेगा। सवाल ये है कि मेरे वर्ल्ड व्यू में अगर कोई खुदा है तो खुदा के ज़ाविये से मैं जवाब दे सकता हूँ। दुनिया में तो जो चाहें करें आप, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है उससे? आखिरत का क्या सबूत है? आखिरत का ये सबूत क्या है? आखिरत का सबूत मेरे पास मेरी फितरत के मुकद्दमात हैं, मेरा अक़ली शऊर है और पैगम्बरों की गवाही है। मेरी अकल ये कहती है कि अगर मैं एक बाशऊर मखलूक हूँ और ये वजूदी हकीकत है कि मैं मखलूक हूँ, मुझे कोई बनाने वाला है, तो मैं इन्फर करता हूँ कि जो नेकी बदी का उसने मुझे शऊर दिया है, ये ज़मीन या आसमान
یہ ارادہ اختیار یہ کوئی بیرائی کا غلہ نہیں ہے، یہ کیلنڈر کا کھیل نہیں ہے، رام کی لیلا نہیں ہے. اگر یہ ہے اور اس کا کوئی پروردگار ہے تو اس کو ایک جزا و سزا کا دن مرتب کرنا چاہیے. یہ پلازیبل تھیوری تھی میرے ذہن میں. انبیاء نے آ کر خدا کی خبر مجھے دی، میرا اس خبر کی اتھینٹسٹی پر اعتماد ہوا، یہ نبی کی خبر ہے، قرآن پر اعتماد ہوا، نبی کو میں نے جانا، اس پر اعتماد ہوا. اس کے بعد میرے لیے یہ ایک یقینی علم کی بات بن گئی کہ آخرت ضروری ہے. اچھا سر، مجھے اب ایک جاتے جاتے ایک بات بتا دیں، کیونکہ آپ امریکہ میں رہتے ہیں بہت عرصے سے، اور اس وقت دنیا میں بہت بڑا کانفلکٹ چل رہا ہے جس نے بہت سے مائنڈ سیٹس کو چینج کیا ہے. پاور ایکویشن کے اوپر تھنکنگ کو چینج کیا، پولیٹیکل سسٹمز کے اوپر تھنکنگ کو چینج کیا لوگوں کی، اور وہ ہے مڈل ایسٹ کا کانفلکٹ. کہ لبرل ڈیموکریسیز کے بارے میں جو کچھ بھی لوگ جانتے تھے وہ مڈل ایسٹ کی اسرائیل غزہ وار نے اس کو تہ تیغ کر دیا کہ یار یہ لبرل ڈیموکریسیز کا یہ چہرہ تو ہمارے سامنے نہیں تھا. میرے پاس آپ کے لیے یہ سوال ہے کہ آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں جس پر یہ سب سے زیادہ اعتراض اٹھ رہا ہے. آپ اس کانفلکٹ کو، اسرائیل اور فلسطین کے کانفلکٹ کو، اور اس کی ڈائمنشنز کو اور اس کے اثرات جس طرح سے دنیا پہ ہو رہے ہیں، مائنڈز پہ ہو رہے ہیں اور فیوچر پہ ہوں گے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ دیکھیے میرے خیال سے یہ جو کانفلکٹ ہے لوگ اس کو ایک خاص ڈیموگرافیکل کانفلکٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں. یہ کانفلکٹ مڈل ایسٹ کا کانفلکٹ نہیں ہے. یہ کانفلکٹ اصل میں دوسری جنگ عظیم کے فاتحین کے کیے ہوئے ایک فیصلے کو چیلنج کرنے کا کانفلکٹ ہے. یہ چیلنج کرنے کا عمل مفتوح قوم کی جانب سے ہوا ہے. اسرائیل کو وہاں پر ان قوتوں نے لا کر بٹھایا ہے جنہوں نے دنیا کو فتح کیا ہے، وہ فاتح ہیں اس دنیا کے، اور مسلمان محکوم ہیں، مغلوب ہیں. انہوں نے ایک ریاست کو وہاں وجود بخشنے کے بعد جو ہونا چاہیے تھا وہ یہ کہ مسلمان اس چیز کو پہچانتے کہ دنیا کے اسٹیج پر وہ ایک ناکام قوم ہے، مفتوح اور مغلوب قوم ہے. ان کے پاس طاقت نہیں ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، عالمی قوتوں کے ساتھ آئیڈیلزم کی بنیاد پہ وہ معاملہ نہیں کر سکتے. اللہ کا شکر ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ کم سے کم 1928 کے بعد یہ اصول مان لیا گیا ہے کہ وہ لوگ ہم پر فتح کر کے قبضہ نہیں کر سکتے. تو جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے اس کو آئیڈیلزم کی بنیاد پہ نہیں، پریکٹیکل وزڈم کی بنیاد پر ان عالمی قوتوں کے ساتھ معاملات کریں، نیگوشیٹ کریں. 2 اسٹیٹ کا ایک سولوشن ہمارے پاس موجود تھا. ہم نے پہلے دن سے فلسطین کی جو مذہبی قیادت ہے اس نے اس کو نہیں مانا، اور جو رستہ اختیار کیا وہ مسلح جدوجہد کا تھا. فلسطین کی سیاسی قیادت کئی مراحل پہ اس سے مختلف نقطہ نظر رکھتی رہی، لیکن مذہبی قیادت ڈومینیٹ کرتی رہی. اس وقت جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ایک شروع ہونے والے کانفلکٹ کے ریپرکشنز ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ آج امریکہ نے کہا ہے اسرائیل کو کہ جا کر تم فلسطین میں بچے مار دو. ایک کرائسس کو ہسٹری گزر چکی ہے، اور اس میں وہ اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں کہ اس خطے کے لوگ دوسری ریاست کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہیں. تو اب عالمی قوتیں یہ کہتی ہیں کہ اس کو بٹھانے کا فیصلہ ہم نے کیا تھا، اور ان کی آشرواد سے وہ اپنی بقا، اپنے وجود، اپنا تسلط کہیے، ظلم کہیے، وہاں پر اس نے قبضہ کر لیا، کچھ بھی کہیے، اس کا تحفظ کر رہا ہے. ہم اس کو اسلام اور کفر کی جنگ بناتے ہیں، ہم اس کو آئیڈیلزم کی بنیاد پہ لڑنا چاہتے ہیں، اور ہم اسلام اور یہودیت کی یعنی کفر سے مراد وہی ہے، عالم کفر، کفر تو پھر اور جی بھی ہاں، ہے نا، یعنی یہودیت لیکن کی یہ جنگ بناتے ہیں. اور اس کے پیچھے چونکہ امریکہ کھڑا ہوا ہے اور ساری سازشوں کو ہم لے کر آتے ہیں. بھائی یہودیت کی بھی میرے خیال زائنزم کی یہ زیادہ، کیونکہ دنیا آپ جو امریکہ ہے میں دیکھتے ہوں گے کہ مطلب جوش فار پیلسٹائن ایک بہت ساری آوازیں ہیں دنیا بھر میں. میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مسلمانوں کو اس وقت آخری درجے میں شکست ہو گئی ہے مسلح جدوجہد میں. ان کے پاس جو کچھ موجود تھا 60 سالوں میں وہ جاتا رہا. ایونٹس کے اوپر ہم بات نہیں کر سکتے. ایونٹس اصل میں ہسٹری کے بائی پروڈکٹس ہوتے ہیں، جو ہمارے ایکشنز ہوتے ہیں. ہم نے 70 سال پہلے ایک فیصلہ کیا تھا، وہ تھا لڑنے کا فیصلہ. آپ لڑتے رہے، آپ کو نقصان ہوتا رہا. اس وقت وہ نقصان آخری درجے میں پہنچ گیا. ابھی بھی وقت ہے فلسطین کے لوگ اپنی سیاسی قیادت کو آگے لے کر آئیں اور 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف بڑھیں، کیونکہ دنیا میں یہ جو تقسیم ہے لکیریں کھینچنے والی، یہ تقسیم کو انصاف کے اصول پہ نہیں ہوئی دنیا میں، یہ عالمی طاقتوں نے اپنے غلبے اور تغلب کی بنیاد پہ کی ہیں. تو ان کے ساتھ ہم نے جینے کا کرینہ پیدا کرنا ہے، ورنہ جو کچھ ہمیں حاصل ہے وہ بھی چلا جائے گا. آپ کے خیال میں اسرائیل کی جو جوش لابیز ہیں، جوش ہارڈ لائنرز ہیں، جوش کمیونٹی ہے، ان کی سیٹلرز بھی ہیں جو کہ غزہ اور ویسٹ بینک میں بھی اپنی آبادیاں بڑھانا چاہ رہے ہیں اور بڑھا بھی رہے ہیں ویسٹ بینک میں، وہ واقعی امن چاہتے ہیں؟ جو صورتحال یہاں پر ہے، جو کچھ اخبارات رسائل ہم پڑھتے ہیں، جو تاریخ سامنے آتی ہے، وہی صورتحال اسرائیل کے اندر بھی ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کیسے دنیا کو، عالمی ضمیر کو، سیاسی قیادت کو ہم آہنگ کر سکتے ہیں ان نتائج کو حاصل کرنے کے لیے جو نتائج ہماری فیور میں جاتے ہیں. اسرائیل کے اندر بھی یہ آواز ہے، وہاں پر بھی اس طرح کی مذہبی قیادت موجود ہے. ہم نے اس مذہبی قیادت کو موقع دینا ہے کہ وہ آئے اور ہم پر چڑھ دوڑیں. اس کے نیریٹو کو مضبوط کرنا ہے کہ ہاں یہ لوگ تمہیں ختم کرنا چاہتے ہیں، لہذا تم ان کو ختم کر دو. اگر یہ سب کچھ نہیں کرنا، اور یہ ایک دن میں نہیں ہوا، اس کے پیچھے 60-70 سال کی ہسٹری ہے، اگر ہم اس لاہ عمل کی طرف بڑھتے تو ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ عالمی قوتیں ہوں، اسی طریقے سے مسلمانوں کی سیاسی قیادت ہو، اور خود اسرائیل کے اندر جو لوگ بستے ہیں
ان کی ضمیر ہو، وہ شاید ہمارے نیریٹو کے زیادہ قریب آتے ہیں. اس پورے کے پورے تنازع میں ہم نے کھویا زیادہ ہے، پایا پہ کچھ بھی نہیں. بہت شکریہ محترم حسن الیاس بھائی، آپ نے بڑی ڈیٹیل میں اپنے نقطہ نظر کو بڑی بہادری سے ایکسپلین کیا. اس کی میں ضرور داد دوں گا، کیونکہ میں بہت سے لوگوں سے انٹرویو جب کرتا ہوں تو وہ کئی جگہوں پر رک جاتے ہیں اور ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہماری لمٹ ہے. لیکن آپ نے بڑی بہادری سے اور بڑی ڈیٹیل میں ایک ایک چیز کو ایکسپلین کیا. کچھ سوال میں نے اس لیے بھی کیے کہ وہ کرنا بہت ضروری تھے. پاکستان میں ایک ایسا ماحول ہے جو کہ جس میں کہ یہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ یہ انتشار کی طرف جا رہے ہیں، تو اس لیے سارے سوال آپ سے کرنا بہت ضروری تھے. تو بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں اور آپ نے اتنی اچھی گفتگو کی. امید ہے دوبارہ بھی آپ بات کریں گے ہم سے، اور آپ چونکہ امریکہ میں ہیں تو ہم آپ سے آن لائن بھی اگر کبھی وقت مانگیں گے تو آپ ہمیں وہ وقت دے دیں گے. آپ کا بہت شکریہ میرے بھائی. اور سچی بات یہ ہے کہ میں آپ کا جو کام ہے، جس طرح آپ ایجوکیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو ہسٹری کے بارے میں، اسی طریقے سے جو کانفلکٹس ہیں، عالمی کانفلکٹس ہیں، ان کے بارے میں، سائنٹیفک فیکٹس کے بارے میں پورا کا پورا یونر ڈیولپ کیا آپ نے پریزنٹیشن کا. اور مجھے دنیا میں جہاں بھی جانے کا موقع ملتا ہے، میرے لیے بڑے فخر کی بات ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر کم سے کم ایسے کانٹینٹ کریٹر ہیں، ایسے کریٹیو لوگ موجود ہیں جو جدید میڈیم کو اور جدید پریزنٹیشن اسٹائلس کو، اور وہ چیزیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پاکستان میں ہو سکتی ہیں، ان کے لیے بہت بڑی فنڈنگ چاہیے ہوتی ہے. اور میں نے آپ کا یہاں پر آ کر سیٹ اپ دیکھا، جس طرح کی محنت آپ کر رہے ہیں اس کے بہت اثرات ہیں. اس قوم کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. اس قوم کو جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ایجوکیشن کی ہے، جہالت سے نکالنے کی ہے. اور یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے جو دیکھو سنو جانو کا چینل کر رہا ہے. تھینک یو.